مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ بیان میں اگر ویڈیو نہ بنائیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ انسان کی زبان سے غلطی سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کو نہ شائع کیا جائے، لیکن ہماری قوم زبان کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتی ہے۔ وہ ڈائریکٹ گستاخ کا فتویٰ لگتا ہے اور کفر کا بھی لگتا ہے اور واجب القتل کا بھی لگتا ہے۔ یہ تین فتوے ہمارے ہاں ہول سیل کے حساب سے مل رہے ہیں، بہت سستے اور مناسب ریٹ پر۔ پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پہ پارسل کا خاص انتظام ہے۔ ایک گستاخی کا فتویٰ، واجب القتل کا فتویٰ اور کفر کا فتویٰ مناسب ریٹ پہ دستیاب۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، بھائی پہلی بات مجھے بیان کرنا نہیں آتا۔ آپ لوگ کا شوق رغبت دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کسی خطیب کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں بیان نہیں کرتا، میں باتیں کرتا ہوں، گپ شپ لگا کے چلا جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کوئی اچھی بات پارسل کر دوں۔ ہمارے یہاں بھی پارسل کا خاص انتظام ہے، ٹھیلوں پہ لکھا ہوتا ہے نا پارسل کا خاص انتظام ہے۔ اچھی بات کوشش کرتا ہوں پارسل کر دوں۔ تقریریں بہت سن لی، بیانات آپ لوگ علماء سے سنتے ہیں، وہ ہم سے اچھی بات کرتے ہیں، ان میں خود بھی ہم سے زیادہ نیک ہیں، تقوی ہے۔ ہم تو کچھ مذاکرات کر لیتے ہیں، کچھ باتیں شیئر کر لیتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی اجازت ہوگی کہ آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو کھل کے پوچھے۔ میری طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ جتنا بھی اٹھ پٹانگ سوال ہو مجھے غصہ نہ آئے، لیکن آپ نے بھی سوال کرنے سے پہلے سوچنا ہے نامعقول سوال نہ ہو، کوئی معقول سوال۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، دو اور دو چار کی طرف باتیں ہیں، سمجھ میں آئیں تو عمل کر لیے گا، نہیں آئیں تو نہیں کیجیے گا۔ اللہ میاں خود ہی پوچھ لے گا کہ جب کھوپڑی میں بات آ رہی تھی تو عمل کیوں نہیں کیا، اور نہیں آ رہی تھی تو اس میں کون سی ایسی بات تھی جو کھوپڑی میں نہ آئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، وہ کہتے نہیں 8 ہوتے ہیں۔ آپ نے مثال دی، یہ دیکھو 2 سیب اور یہ 2 سیب ملاؤ تو ٹوٹل کتنے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں 8۔ ایسے آدمی کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ بولنے پر پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے بھائی، بتاؤ ایسے آدمی کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ آپ بولو کہ بھائی میں نے تجھے 2 سیب پلس 2 سیب گن کے بھی دکھا دیے، پھر تو اگر 8 کہہ رہا ہے تو تو جان، اللہ جانے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے اور اللہ کے رسولوں نے اور علماء نے اللہ اور رسول کا پیغام، بلکہ حقیقت میں وہ تو اللہ کا پیغام ہے، وہ 2 اور 2 4 کی طرح پہنچا دیا ہے۔ پھر بھی کسی کی کھوپڑی شریف میں بات نہیں آ رہی ہو تو یہ اس کی اپنی کھوپڑی کا فالٹ ہے، آخرت میں اللہ چھوڑے گا نہیں۔ بس یہ کائنڈلی، یہ تھوڑی سی ایک مشکل بات ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اللہ اس کو چھوڑے گا؟ بولو نہیں۔ اللہ بولے گا میں نے اپنا پیغام بھی تجھے پہنچایا، پیغمبروں کے ذریعے بھی پیغام پہنچایا، پھر پیغمبروں کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے میں نے محفوظ کیا، علماء کے ذریعے پیغام پہنچایا۔ تو ہر ایک کی بات غور سے سنتا تھا، دھیان دیتا تھا، عمل کی کوشش کرتا تھا۔ تجھے ڈاکٹروں نے بتایا کہ تو شوگر کا مریض ہے، لڈو نہ کھا،
تجھے سمجھ میں آ گیا کہ لڈو مجھ پہ سوٹ نہیں کرتا. ایک دو دفعہ تو نے رسگلے کھائے تو تیری طبیعت خراب ہوئی, اگلی دفعہ میں تو نے لڈو چھوڑ دیے. لیکن تجھے پیغمبروں نے بار بار کچھ باتیں سمجھائیں کہ ان باتوں کا قبر میں بھی سوال ہوگا, آخرت میں بھی سوال ہوگا. یہ باتیں تجھے پہلے سے ان باتوں کی تیاری کرنی ہے. تو دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہے, ڈبو کھیلنے کے لیے, اسنوکر کھیلنے کے لیے, پب جی کھیلنے کے لیے, ڈرامے دیکھنے کے لیے, فلمیں اور ارطغرل کی تو قسطیں ختم ہی نہیں ہو رہی. ڈراموں سے یاد آیا, میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ڈرامے دیکھیں ارطغرل چل رہا ہے, میں نے کہا تو ختم ہو جائے گا, تیری نسلیں آئیں گی وہ قسطیں ختم نہیں ہوں گی, چھوڑ کوئی اور کام کر. اب تو پیغمبروں نے سمجھایا بھائی تیرا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے, اس مقصد کو تو فوکس کرے گا تو کامیاب ہوگا, نہیں کرے گا تو کامیابی کا, سکسیس کا دھوکہ ہے, حقیقت میں کامیابی نہیں ہے. کل مجھے کسی نے مائیکل جیکسن کا ایک کلپ بھیجا. میرے مائیکل جیکسن پہ بہت بیانات ہیں نا, تو مائیکل جیکسن کے کلپ بھیجتے رہتے ہیں لوگ مجھے. اس میں کہا کہ مائیکل جیکسن کی شہرت دیکھو کتنی تھی, بہت زیادہ شہرت. وہ کہیں دکھایا گاڑی سے اتر رہے ہیں نا تو لوگ بے ہوش ہو کے اس کے اوپر گر رہے ہیں. وہ گاڑی سے پتہ نہیں کسی جاپان میں جا رہا تھا, کہاں جا رہا تھا, چینگ پونگ. جاپانیوں کو اس کا گانا سمجھ میں نہیں آتا, یعنی آپ اندازہ لگاؤ جاپان میں استقبال ہو رہا ہے, حالانکہ جاپانیوں کو مائیکل جیکسن کے گانے کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن اس کا تھڑکنے کا اسٹائل ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ گر گر کے مر رہے ہیں. تو اس شہرت کے پیچھے جب دنیا دیکھتی ہے کہ اتنی شہرت, اتنی عزت, تو انسان کا دل مائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور وہ کامیابی کس کو سمجھتا ہے؟ عزت کو, پیسے کو اور شہرت کو. پیغمبر یہ بتانے کے لیے آئے بھائی یہ 2 ٹکے کی اس کی شہرت کی اوقات. آپ کو جملہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا. یہ جو شہرت اور یہ جو دولت ہے نا, آخرت کے مقابلے میں اس کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا مجھے بتایا کہ بیان میں خواتین بھی ہیں. میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ جب بیان میں خواتین ہو مجھے بتا دیا کرو, تاکہ میں 4 شادیوں پہ ہاتھ ذرا ہلکا رکھوں. تو ورنہ سارا بیان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ خواتین بولتی ہیں جاؤ, ہم سننا ہی نہیں ہے. تو جب نہیں ہوتی خواتین, پھر میں جانوں آپ جانیں, پھر تو ہم کیا خیال ہے بھائی. وہ ایک جگہ میں نے بیان کیا, ایک لطیفہ سنا دیا کہ اوپر جو ہے نا جب کراچی میں طوفان آ رہا تھا تو میں نے کہا ایک پوسٹ چلی تھی کہ اپنی بیوی کو بھیجیں چھت پہ, کیونکہ طوفان کا مقابلہ طوفان کر سکتا ہے. تو اس پہ خاتون بڑی بگڑ گئی نا, یہ دیکھو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں یہ وہ. تو میں نے بیان میں کیا بھائی ہم مردوں کو بھی تو ہنسنے کا کوئی موقع چاہیے نا, ہماری بھی تو کوئی زندگی ہے یا نہیں. تو ہم کوئی سیریسلی ایسی بات ہے, کسی نے بھیجا طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بھیجا ایسی بھائی, تو تھوڑا سا آدمی بھی خوش ہو جائے تو کیا جا رہا ہے اس میں. تو ہم کون سا 4 کر رہے ہیں, آپ لوگ کون سا کر رہے ہو. تھوڑا سا مرد 4 شادیوں کی باتیں کر کے تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. اور کون سا, کتنے انہیں کر لیں. یہ امام صاحب آپ نے کی نہیں کی بیچارے, حالانکہ یہ مسئلہ بتائیں گے سنت ہے, لیکن نہیں کر سکے. یہ عثمان, یہ ہم سے میرا خیال ہے 20 سال تو ہو گئے میرے ساتھ, 20 سال سے 4 شادیوں پہ بیان سن رہا ہے, نہیں کی اس نے, دوسری بھی نہیں کی ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے کی ہے؟ لوگ ڈرتے ہیں بھائی, ان کو پتہ ہے بڑے بڑے مسائل ہیں, سالے ہیں, ساس ہے, سسر ہے. تو خواتین مجھ سے گھبرائیں مت, ڈرے مت, جس نے کرنا ہوگا وہ کرے گا, نہیں کرنا ہوگا وہ نہیں کرے گا. تو اس لیے, اور ہم تو جو 4 شادیوں کی بام کی بھی کتنے ہوشیار ہیں, ہم بھی 4 شادیوں کی بات نہ کرتے کرتے بھی پیغام پارسل کر دیتے ہیں. ہم تو خواتین کے حقوق کے لیے کہتے ہیں کہ عورتیں بہت زیادہ ہیں, جو کنواری بھی ہیں, طلاق یافتہ بھی ہیں, بیوہ بھی ہیں. اگر آپ 2-3 شادیاں نہیں کریں گے, ان لڑکیوں کا بیڑا غرق ہوگا جو ہو رہا ہے. تو یہ خواتین کے فائدے کے لیے میں بات کرتا ہوں, مردوں کے مزوں کے لیے یہ بات میں نہیں کرتا. اگر میں یہ بات مردوں کے مزے کے لیے کرتا تو یہ مزے کی چیز ہے نا, تو پھر یہ تو ہمارے جو حکمران ہیں, ان میں جو عیاش حکمران ہیں, ان کو 4 کرنی چاہیے تھی, کسی نے کی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ عیاش لوگوں کا کام ہی نہیں ہے, اس میں پھنستا ہے آدمی. جو بھی کرے گا پھنسے گا نا وہ. ایک آدمی کو خواب آیا کہ جنت میں جو ہے وہ فرشتے
کیا کر رہے ہیں کہ حساب و کتاب ایسے ہو رہا ہے, پوچھ رہے ہیں تیری کتنی شادی ہیں, اس نے کہا 2 شادیاں, انہوں نے کہا چل جنت میں. اس سے پوچھا تیری کتنی, 1 جہنم میں. اس نے کہا یار نہ نماز کا پوچھ رہے ہو, نہ روزے کا پوچھ رہے ہو, شادیاں پوچھ رہے ہو, یہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے بولا بھائی یہ جو 2 والا ہے نا پہلے جہنم دیکھ کر آیا یہ, اب اس کو کہاں بھیجنا ہے, ابھی دوبارہ بھی جہنم میں تھوڑی, اب یہ جنت میں جائے گا. تو مرد تو پھنس جاتا ہے اس میں برے طریقے سے. فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ عورت کو ہوتا ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی پیغمبروں نے کچھ باتیں 2 اور 2 4 کی طرح ہمیں سمجھائی ہیں, کچھ باتیں اللہ نے بتائی ہیں. ہم ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. کہیں شارٹ کلپ آ رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ, کوئی آپ کو صحت بنانے کا کوئی نسخہ بتا رہا ہے, فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں یار کیا کہہ رہا ہے. کوئی سیاسی تبصرہ کر رہا ہے, فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں کیا کہہ رہا ہے. لیکن جہاں اللہ رسول کی بات آئے گی تو ایسے لگتا ہے یار یہ تو نصیحت کا پروگرام, چینل ہی نصیحت کا ہے, چھوڑو یار اس کو چلاؤ, آگے کرو, پارسل کرو, ٹھیک ہے نا. تو مائیکل جیکسن کا بتا رہا تھا, کسی نے مجھے بھیجا کہ وہ اتنے لوگ مر رہے ہیں جاپان میں, پتہ نہیں کون سے ملک میں استقبال ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا وہ جس بندے نے بھیجی نا, میں نے کہا دیکھو مائیکل جیکسن کی اتنی عزت, اتنی شہرت, لیکن لیٹا ہے اور صبح اٹھا ہی نہیں. ایسا لیٹا ہے کہ صبح اٹھا وہ, پاکستانی پولیس کے ذمے بھی لگا دو نا, نہیں اٹھا سکتی تھی اس کو, حالانکہ پولیس نے اچھوں کو اٹھایا ہے, اٹھا ہی نہیں. کہاں گئی شہرت بھائی, وہ کہاں گیا کراؤڈ, کوئی گیا اس کے ساتھ قبر میں, پھر اس کے پیچھے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, ہمیں بھی وہ عزت چاہیے. ابے تم اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے اینڈ کیا ہونے والا ہے تمہارا, انجام کیا ہونے والا ہے؟ دیکھو 2 آدمی ریس لگا رہے ہیں, آگے ایک لائن ہے, اس ریس میں جو جیتے گا وہ جیتنے والا کہلائے گا, اور اس جیتنے والے کی بڑی عزت ہوگی, بڑا پیسہ ملے گا. آپ کوشش کرو گے نا کہ اس ریس میں حصہ لو؟ ہاں کر دیں اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو. آپ کی کوشش ہوگی یار ریس میں اگر جیت گئے, اتنا پیسہ, اتنی عزت, اتنی شہرت. آپ نے کیا کیا, لائن میں کھڑے ہو گئے کہ یار ہم بھی تگڑ کیا کریں گے, دوڑ لگائیں گے. اس کے لیے آپ نے صبح جاگنگ شروع کر دی, محنت شروع کر دی, اور اچھے خواب آنا شروع ہو گئے کہ یار میں بھی ریس کا مقابلہ کروں گا, شاید جیت جاؤں, ورنہ دوسرے نمبر پہ تو آ ہی جاؤں گا, ورنہ تیسرے نمبر پہ تو آ ہی جاؤں گا, ورنہ کم از کم یہ تو نہیں ہوگا نا کہ لاسٹ میں ہوں گا. اگر میں ہار بھی گیا تو جو سب سے آخر والا ہوگا اس پہ تو فخر کر سکوں گا نا میں, کہ ابے تو مجھ سے بھی پیچھے تھا, میں تجھ سے تو آگے تھا نا, بہرحال اتنی خوشی تو ہوگی نا مجھے. اب آپ نے صبح و شام محنت شروع کر دی, صبح دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, پسینے نکال رہے ہیں, اسٹیمنا بنا رہے ہیں کہ جیتنے والے کو کروڑوں روپے ملیں گے. کسی نے کان میں آ کے بتایا کہ بیٹا تو بھاگے گا نا, اب تو آپ لائن میں کھڑے ہیں, تگڑ دوڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. کسی نے کان میں آ کے بتایا کہ بیٹا وہ جو لائن جب تو کراس کرے گا نا, جس کے بعد جیتنے کی پلیٹ تجھے ملے گی, اس لائن کراس کرتے ہی آگے گہری کھائی ہے. نہیں آئی بات؟ جیسے ہی تو اس اگلا اسٹیپ ہوگا نا تیرا, آگے ہے گہری کھائی, تو اور تو اتنی اسپیڈ میں ہوگا کہ تو بریک نہیں لگا سکے گا, یہ ذہن میں رکھنا. آگے فوراً کیا کس میں گرے گا؟ گہری. ہڈی پسلی ہوئی ایک, اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ ویل ڈن یار, بندہ کیا تھا, جیتا یار, تجھے 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی, اور لوگ کہیں گے بڑا کامیاب سکسیسفل انسان تھا یار, بہت ہٹو بچوں ہو گیا بھائی, جیتا ہے یار. آپ دوڑ میں مقابلہ کرو گے؟ آپ بولو گے میں جا ہی نہیں رہا, جاؤ میں نہیں کھیل رہا یہ کھیل. اگلا کہہ رہا ہے ابے تو جیت گیا, تجھے کروڑوں روپے ملیں گے, تجھے عزت ملے گی, تجھے شہرت ملے گی. آپ بولو گے اس شہرت عزت کا کروں گا کیا, کہ اگلا قدم میرا کہاں ہے؟ ایک کھائی میں مر آ گیا, تو میرے قبر پہ 21 توپوں کی سلامی ہو یا 25 توپوں کی سلامی ہو, میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلے گا قبر کے باہر ہو کیا رہا ہے. مردے کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے قبر کے بعد کتنے توپوں کی سلامی ہو رہی ہے, مردے کو پتہ ہوتا ہے. اگر مردے کو پتہ ہوتا نا تو مردے کو جس کروٹ پہ لٹاتے نا, وہ 6 مہینے بعد کروٹ چینج کرتا لازمی اپنی. بھائی آپ جب رات کو سوتے سوتے ایک کروٹ پہ تھک جاتے ہو, ایک ہی نہیں بھی تھکتے نا, تو آپ صرف
ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے کہ اب تھوڑا سا ادھر بھی پلٹ کے دیکھو کیا ہو رہا ہے, کیا حال ہے. 3-4 گھنٹے بعد آدمی نہ بھی تھکا ہو تو کروٹ چینج کرتا ہے کہ یار اب ادھر کو تو دیکھ لیا, اب ذرا ایسٹ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. مردے کو آپ جو جب لٹا کے جاتے ہیں نا, تو جس کروٹ پہ لٹاتے ہیں قیامت تک وہ بیچارہ اسی کروٹ پہ لیٹا رہتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کو نہ 21 توپوں کا پتہ چلتا ہے اور نہ 25 توپوں کا پتہ چلتا ہے. اس کے قریب تو توپوں کے دھماکے بھی کر دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا, اس کے قریب ایٹم بم بھی کرے گا تو پتہ نہیں چلے گا بیچارے کو. تو یہ دنیا کی مثال ہے. ہم اس دنیا میں ایک دوسرے سے آگے دیکھو, یہ مادہ پرستی کا دور ہے. مادہ پرستی اس وقت ہر شخص دولت, عزت, شہرت کا بھوکا ہے, ہر شخص, کیونکہ یہ چیزیں ہم نے کافروں سے سیکھی ہیں. حکومت ان کی ہے, ہم غلام ہیں, تو فالو کس کو کریں گے؟ ہم ان کو فالو کریں گے نا. ان کے ہاں آخرت نہیں ہے, ان کے ہاں سب کچھ کیا ہے؟ یہ دنیا. تو وہ دنیا میں انٹرٹینمنٹ کی آخری حد کو جاتے ہیں کہ جو جیسی ہم مزے سے مزیدار زندگی بنا سکتے ہیں ہم بنائیں. ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں آج میں ایک ڈاکٹر کی کلپ سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی اس نے کہا پاکستان میں جو معدے کی بیماریاں ہیں نا, معدے کی بیماری, یہ زیادہ تر ڈپریشن سے, اور یہ بالکل صحیح ہے. یہ میں نے بڑے بڑے معدے کے اسپیشلسٹ سے سنا ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو کا پیٹ خراب ہوا, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے ڈپریشن کی دوا دی. میں نے کہا پیٹ خراب ہو رہا ہے, دوا کس کی دے رہے ہو بھائی؟ ڈپریشن کی. خراب کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ. دماغ کس کی دی جا رہی ہے؟ کھوپڑی کی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا آپ کے گھٹنے میں درد ہے اور ناک کی دوا دے رہا ہے ڈاکٹر آپ کو. ابے بھائی عجیب سا لگے, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ شاید, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ لوگ مجھے ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا میں بات چیت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, تو مجھے رسپانس چاہیے نا آگے سے. دیکھو آپ گئے ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنے میں درد ہے, ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا کہ میرے یہ پھنسی نکلی ہوئی ہے, اس کی دوا دے دیں. حکیم نے دے دی دوا. اس نے کہا جی اس سے کیا ہوگا؟ حکیم نے کہا کہ یہ پھوڑا بن جائے گا. اس نے کہا میں پھنسی کے علاج کے لیے آیا ہوں, تم اس کو کیا بنا رہے ہو؟ پھوڑا. تو حکیم نے کہا دیکھیں میرے پاس پھوڑے کی دوا ہے, پھنسی کی دوا نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ پھوڑا بن جائے تو میں پھوڑے کا علاج کر دوں گا. میں چاہ رہا ہوں یہ پہلے کیا بن جائے؟ پھوڑا بن جائے, تو میں اس کا علاج پھر علاج کروں گا میں. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا, اس کو اس والی بیماری کا علاج آتا ہے, یہ والا کا نہیں آتا, تو کہتے پہلے اس کو شوگر ہونے تو پھر شوگر کے علاج ہم کریں. خیر یہ زیادہ ہو گئی. لیکن تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کا گھٹنا خراب ہے اور ڈاکٹر آپ کو دوا دے رہا ہے ناک کی, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ ہمارے ریلیٹیو کا پیٹ خراب اور ڈاکٹر نے دوا کس کی دی؟ کھوپڑی کی دوا دی. تو میں نے کہا خراب پیٹ ہے, دوا کھوپڑی کی, تو مجھے تو لگا کہ ڈاکٹر کو خود پہلے کھوپڑی کی علاج کی ضرورت ہے. پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی یہ انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے نا 90% پاکستان میں لوگوں کو پیٹ کی بیماری ڈپریشن اور اسٹریس کی وجہ سے ہے, ذہنی تناؤ. اور یہ حقیقت ہے. آپ کی رات کو نیند نہ ہو, آپ کو صبح ناشتے کی بھوک نہیں لگے گی, اور آپ نلی نہاری اور کباب پراٹھے کھا کے گہری نیند سو, صبح دوبارہ آپ کو طبیعت سے بھوک لگے گی. ایسا نیند میں, کیونکہ نیند میں ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے بشرطے کہ نیند میں سانس نہ آ جائے. ایسی ڈپریشن یعنی وہ تو پھر اور زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اسٹریس اور ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ آپ کہہ سکتے ہو مہنگائی کی ڈپریشن ہے قوم کو, سیاسی حالات کی ڈپریشن ہے. بھائی مہنگائی کی ڈپریشن تو غریب کو ہونی چاہیے نا. جو غریب نہیں ہے, جیسے صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کھانا بھی مل رہا ہے, گھر بھی ہے اس کے پاس, دوسری شادی کی باتیں بھی کرتا پھر رہا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے تبھی تو باتیں کر رہا ہے نا وہ, اور میرے بیان سن سن کے اس کو مزہ بھی آ رہا ہے. غریب کو تھوڑی مزہ آتا ہے ہمارا, وہ تو اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو پھر ڈپریشن کس بات کی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صاف؟ یہ ڈپریشن ہے دنیا کی محبت کی. آپ اس ریس میں جیتنا چاہتے ہو, آپ کو یہ خوف ہے میرے فلانے دوست کے پاس کار, ایسی بہترین کار آ گئی اور میں ابھی تک پرانی پھٹی پرانی ایف ایکس میں گھوم رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو یہ ڈپریشن ہے
فلاں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا اور میں 10 سال سے کرائے کے مکان میں ہوں. آپ کو یہ ڈپریشن ہے, فلاں بیرون ملک چلا گیا, باہر اس کی جاب لگ گئی اور میں ابھی تک گلشن معمار میں پڑا ہوا ہوں, مجھے باہر کی کوئی اچھی جاب مل نہیں رہی. ایک لڑکی نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اس کا ویژن تھا امریکہ جا کے پڑھنے کا, اس کو امریکہ کا ویزا نہیں ملا, اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے, ڈپریشن میں گئی, بالکل پاگل ہو گئی. اتنا پڑھ لکھ کے اس کو یہاں بڑی اچھی جاب مل سکتی تھی, لیکن پھر بھی وہ کیا ہو گئی, پاگل. تو کیا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہ مقابلہ, جو مقابلہ تھا نا, جو جس دوڑ میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے کہ میں اس سے آگے, میں اس سے بھی آگے, میں اس سے بھی آگے, حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ جو اس مقابلے میں شریک تھے وہ قبر کے گڑھوں میں, قبر کی کھائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. جیتنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی, ہارنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی. تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی تو, جس کی وجہ سے تیرا پیٹ خراب ہو رہا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے یار تو؟ مسافر خانہ انجوائے کرو یار. ٹماٹر اتنا مسئلہ ہے نا آج کل ماں باپ کے ساتھ, ہمارا بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, ٹینشن ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بچہ سی اے نہیں کر پا رہا, بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کر پا رہا, وہ نہیں کر پا رہا, تو کیا کرے گا؟ میرے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب کیا کریں یار ہم. میں کہتا ہوں ٹماٹر بیچے گا, یہ ریڈی لگائے گا. کیا باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب, ہمارا اسٹینڈرڈ ہے بھائی, ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, ہمارا بچہ ٹماٹر بیچے گا. میں کہا کیا ہو گیا بھائی, ٹماٹر بیچنے میں کیا ہو جائے گا, اس عزت نہیں رہے گی. تو میں نے کہا عزت ہو کے کیا ہو جائے گا؟ دیکھو آپ کا بچے نے سی اے کر لیا, عزت ہو گئی, پیسہ آ گیا, تھوڑے دن بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا سی اے والوں کا جنازہ نہیں اٹھتا؟ تھوڑے دن کی بات ہے, 10-15 سال کا کھیل ہے یار, تھوڑا سا صبر کر لو. ٹماٹر بیچ کے بھی قبر میں جانا اور سی اے کر کے بھی کہاں جانا ہے؟ بلکہ سی اے والا جلدی جاتا ہے, اتنا پڑتا ہے نا, اس کو ویسے ہی بیچارہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. ٹماٹر والا ویسے بھی ٹماٹر کھاتا بھی ہوگا نا, وٹامن سی کی کمی نہیں ہوتی اس میں. شام کو سارے بچے ہوئے ٹماٹر اپنے گھر لے کے جاتے ہیں, فری میں پڑتے ہیں اس کو ٹماٹر. وٹامن سی یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ٹماٹر میں ویسے چھلکا بیج نہیں کھایا کریں, لیکن وہ پھر بھی زیادہ رہ لے گا اور چلتا بھی ہے, پھرتا بھی ہے. سی اے والا تو بیٹھے بیٹھے ویسے ہی ڈپریشن میں جائے گا. تو سی اے کرائیں بچوں کو, ٹینشن نہ لیں. میں اب وہ یہ تو تمہید چل رہی تھی, جو اصل بیان ہے وہ میں اس کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو کچھ باتیں ہمیں قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 2 4 کی طرح بتائی ہیں. وہ باتیں جب تک ہم سنجیدگی سے سیریسلی اس کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے, ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی. گورا ان باتوں کو سیریس نہیں لیتا, آخرت تو برباد کر دی ہے اس نے, اپنی دنیا بھی برباد کر دی ہے. آپ پتہ ہے بربادی کس کو سمجھتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو غربت, مہنگائی بربادی ہے, اس لیے آپ گورے کو کیا سمجھتے ہو؟ کامیاب. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر غربت, مہنگائی بربادی ہوتی تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلتا ہی نہیں تھا. تو جس ذات کو اللہ نے دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان بنایا, آپ کے معیار پہ تو سب سے زیادہ ناکام وہ بن رہے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو انگریز اور گورے کی جو آپ ترقی ہے نا, اس سے قطعاً متاثر نہ ہو. یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا, اسٹریس اور ڈپریشن کے, یہ ہمارے ہاں کم ہیں, وہاں زیادہ ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ اتنی ترقی کی ان لوگوں نے, اتنی ترقی کی, اور خودکشیاں پھر بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں, ڈپریشن اور اسٹریس پھر بھی اتنی زیادہ ہے, تو کامیاب تو ہو گئے نا, ترقی کی ہے. میں نے کہا اللہ نے ان کو ترقی کرنے دی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے پاس اسباب نہ ہوتے خوشی کے, پھر تم پریشان ہوتے. تو لوگ کہتے یہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کے پاس خوشی کے اسباب نہیں ہیں. اللہ نے خوشیوں کے تمام اسباب پیدا کر کے کسی کو پریشان کر دیا ہو, یہ اس کی علامت ہے. اس سوسائٹی میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی تمام خوشیاں بھی خوش نہیں رکھ سکیں. اور ہمارے ہاں ٹینشنوں کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی
اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. جتنی ہونی چاہیے اگر اتنی ہو نا تو ہر آدمی ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہو. پیٹ تو ہر ایک کا خراب ہے لیکن اس میں سے ڈپریشن کے علاوہ بھی تو چیزیں ہیں نا بہت ساری. پراٹھے بھی ہیں اس میں. ہمارے بیان سن سن کے اور پراٹھے لوگوں نے کھانا شروع کر دیے. تو قرآن اور اللہ اور پیغمبروں کا ایک دعویٰ ہے کہ چند باتیں ہیں ان کو مان لو اللہ کے کہنے سے. اگر ان کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ نے ان دعووں کی دلیلیں بھی دی ہیں. اگر ہم ان باتوں کو مان لیں گے, میں آپ کو تیار کر رہا ہوں ذہنی طور پر تاکہ آپ کھوپڑی میں پہلے سے نا ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ اہم باتیں ہیں, وہ ہلکی پھلکی باتیں نہیں ہیں. جب آپ ان کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں گے کہ یار ہم نے ماننا ہے, پھر بات کھوپڑی میں آئے گی انشاءاللہ. پہلی بات, آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک مقصد کے تحت آئے ہیں, ایویں ہی نہیں آ گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایویں ہی آ گئے. ابا اماں کی چونکہ شادی ہوئی تھی تو کسی نے پیدا تو ہونا تھا, تو اتفاق سے ہم پیدا ہو گئے. بھائی کوئی نہ کوئی تو پیدا ہوگا نا, تو میں پیدا ہو گیا, تو میں ہو گیا تو میرا تو قصور نہیں ہے بھائی. تو اب ہو گیا تو اب ٹھیک ہے, سروائیو کروں گا سوسائٹی میں, کھاؤں گا پیوں گا, لائف کو انجوائے کروں گا, ڈبو کھیلوں گا, اسنوکر کھیلوں گا, پب جی کھیلوں گا, ارطغرل کی ساری قسطیں پوری کرنے کی کوشش کروں گا. ارطغرل کے علاوہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے, ڈرامے ہیں, فلمیں ہیں, گانے ہیں, یہ ہے وہ ہے, سارے مزے اڑانے کی کوشش کروں گا. وہ مجھ سے آگے چلا گیا, میں اور اس سے آگے جاؤں گا. موٹیویشنل اسپیکرز کو میں سنوں گا جو مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اسٹرگل دیکھو فلاں سائنسدان نے اسٹرگل کی تھی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا, فلاں نے محنت کی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے حالات بتاتا ہے, مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن میں نے اسٹرگل کی, آج دنیا مجھے سن رہی ہے. ایک دم آدمی جوش میں آتا ہے, اوہ زبردست. وہ ہم بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, اس میں دکھایا کہ ایک بچے کا ویژن تھا پائلٹ بننا. اس نے بچپن سے ہی نا اسٹرگل شروع کر دی, میں پائلٹ بنوں گا, اور وہ بچپن سے ہی وہ جہازوں کو اس نے ویڈیوز بھی وہی دیکھتا اور ٹریننگ بھی لی اس نے. ہوتے 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 انٹرویو میں کامیاب ہو گیا اور اس کا جہاز اڑانے کا پہلا دن تھا ٹائم. تو اس کو دکھایا کہ وہ بیچارہ بھی فلائنگ کے لیے جا رہا ہے, اور کیلے کے کوئی صاحب کراچی میں کیلے کا چھلکا کھا کے پھینک دیا انہوں نے. ہمارے یہاں تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ, اس طرح کی بدتمیزی آپ کو پتہ ہے ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے. اٹھاؤ پارسل کرو, وہ دیکھے گا. ایک آدمی گنڈیری کھاتا ہوا جا رہا تھا, چوس کے پیچھے پھینک رہا تھا, دوسرا اٹھا کے چوس رہا تھا نا اس کو. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, شرم نہیں آتی, کنجوس آدمی میری چوسی ہوئی گنڈیریوں کو چوس رہا ہے. اس نے کہا کنجوس تو ہے, ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر, ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر. جواب ہمارے یہاں ہر آدمی کے پاس ہر وقت تیار ہے. تو وہ اس میں یہ دکھایا کہ وہ جا رہا ہے بیچارہ, پہلا دن ہے اس کا, کیلے کا کوئی کھا رہا تھا, اس نے چھلکا پیچھے پھینکا اور اس کا پاؤں آیا اور یہ دھڑام سے گرا اور فریکچر ہو گیا اور ریجیکٹ ہو گیا. یہ بھئی یہ فلائی کے قابل نہیں. تو بتایا کہ ایک آدمی کی ذرا سی مسٹیک نے اس کے سارے ویژن کی ایسی کی تیسی کر دی. چھوٹے بچے تھے, ہم نے ڈرامہ دیکھا, ہم نے کہا یار یہ تو واقعی ہے, تو دیکھو کیلے کا چھلکا کتنی بڑی آفت ہے یار. لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس بیچارے کا قصور کیا ہے, کیلے کے چھلکے کی قدرت نے اس کو اتنی بڑی سزا کیوں دی ہے. اس وقت ہمارا تبلیغ والوں سے رابطہ نہیں تھا. پھر جب تبلیغ میں اٹھے بیٹھے تو کھوپڑی شریف میں بات آ گئی کہ جہاں کیلے کے چھلکے والے کی غلطی ہے نا, اس کی بھی غلطی ہے. اس کو ویژن بنانا چاہیے تھا آخرت. اس کو کیا ویژن بنانا چاہیے تھا, میں پائلٹ بن رہا ہوں کیونکہ میں ملک کا دفاع کروں گا, میں جہاد کروں گا, ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا. یہ اس چیز کو ویژن بناتا, بن جاتا تو بھی کامیاب, نہیں بنتا تو بھی کامیاب. کیونکہ اس نے کیلے کا چھلکا پھینک کے غلط کیا. لیکن کیا ہمیشہ کیلے کے چھلکے سے لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے, آپ جا رہے ہو, بارش ہوئی, کراچی میں تو کھمبے خود بلاتے ہیں آئیے, اتنا کرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر. کیا یورپ امریکہ میں ہر شخص اپنے ویژن میں کامیاب ہوتا ہے؟ وہاں تو لوگ کیلے کے چھلکے نہیں پھینکتے. کتنے لوگ ہیں امریکہ, یورپ میں, جاپان میں, جو ایک چیز کو ہدف بناتے ہیں, اس ہدف تک پہنچنے سے پہلے کسی کو فالج ہو گیا, کسی کو کوئی بیماری ہو گئی, کسی کو کچھ ہو گیا. ایک بڑا مشہور سائنٹسٹ نہیں تھا امریکہ کا جو ابھی جس کا انتقال ہوا ہے, اسٹیفن ہاک, اس کا کیا ہوا تھا؟ وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا لیکن ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے سے پہلے یا
آگے ترقیوں کی منزلیں طے کرنے سے پہلے قومے میں چلا گیا. وہ تو وہاں کے لوگ بڑے تھے, انہوں نے پھر بھی اس کو جو ہے نا ذرا ذرا سے اشاروں سے اس کو سمجھ لیا کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ, لیکن کیریئر تو تباہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا اس کا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, آپ کو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں کہ یہ اسٹرگل, یہ کامیاب, آپ کو ان لوگوں کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں جو کامیابی تک پہنچ چکے. ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے ان سے ڈبل اسٹرگل کی, ڈبل محنت کی, مگر وہ کامیابی کے قریب بھی نہیں پہنچے, وہ برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. تو پہلی بات ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا میں اتفاق سے بولو نہیں آئے ہو, تمہیں دنیا میں لایا گیا ہے. لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے, خدا ہے, کریٹر ہے جس نے تمہیں بنایا. خود بخود نہیں ہوا یہ. اب یہ بات جس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی نا, وہ برباد ہو جائے گا آخرت میں. جس کی کھوپڑی شریف میں یہ بات نہیں آ رہی ہے وہ اپنے دماغ کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ وفی انفسکم, اللہ کی نشانیاں بھی دیکھ رہا ہے صبح و شام, کہ کیسے انڈے سے 21 دن میں چوزا بن جاتا ہے, کیسے اس میں چونچ بن جاتی ہے, کیسے. آپ کو پتہ ہے جب 21ویں دن انڈے میں چوزا بنتا ہے نا تو اس کی چونچ پہ ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے, اس تیز دھار کے ذریعے وہ انڈے کے چھلکے کو توڑتا ہے اور توڑ کے باہر نکلتا ہے, اور باہر نکلتے ہی وہ دھار ختم ہو جاتی ہے. اتنی زبردست مینجمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ یہ کسی مینیجر کے بغیر ممکن ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے بھائی. ڈارون نے ایک بات پھینک دی اور سب لوگوں نے کیا کر دیا, اس کو کیچ کر لیا. اس نے کہا یہ ایوالو ہوا ہے سب کچھ, یہ ارتقاء کے نتیجے میں ہوا ہے. ارتقاء میں اتنی مینجمنٹ نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے یہ. اور یہ ارتقاء کا ہے, ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں انسان بن کے تیار ہو جاتا ہے ایک پانی کے قطرے میں. یہ کہاں سے ارتقاء ہو رہا ہے بھائی؟ ایک ڈاکٹر صاحب یوٹیوب پہ تقریر کر رہے تھے, ہمارا دماغ کروڑوں اربوں سال میں ارتقاء ہو کے یہاں تک پہنچا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں یہاں ہوتا نا, میں کہتا ڈاکٹر صاحب 9 مہینے میں بنا ہے, یہ کروڑوں اربوں سال میں نہیں بنا ہے. ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں گیا, اس میں قدرت نے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ ماں روٹی کھا رہی ہے, اس سے بھی بچے کا کان, آنکھ, ناک, دماغ, دل, جگر بن رہا ہے. ماں پراٹھے کھا رہی ہے, اس سے بھی بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر. ماں دودھ پر پی رہی ہے, اس کو بھی خدا بچے کی آنکھوں میں, ناک میں, کان میں, دل, دماغ, جگر, ہر چیز جو ماں کھا رہی ہے اس سے بچہ بن رہا ہے, ایک ایک عضو بن رہا ہے. دماغ کی رگیں بن رہی ہے, اتنی باریک باریک رگیں, اور ایسے پائپ لائنیں کہ آپ ان کو لے جائیں چاند سے گھما کے نیچے لے آئیں. اتنی لمبی لائنوں کا گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کر دیا اللہ نے. اور ادھر بچہ پیدا ہوا, وہی ماں اب کھانا کھائے گی تو اس سے دودھ بننا شروع. دودھ کو دیکھو, بچے کی آنکھ کو دیکھو, بچے کی ناک کو دیکھو, کتنا ڈفرینس ہے ان تمام چیزوں میں. مگر اس پانی کے ایک قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ اس پانی کے ماں کے رحم میں جاتے ہی جو کچھ بھی ماں کھا رہی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں بچے کی گروتھ کا ذریعہ بن رہی ہیں, اور پیدا ہوتے ہی بچے کے لیے دودھ کا ذریعہ بن رہی ہیں. وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آ رہا ہے, اور بچے کو یہ پتا ہے کہ وہ مجھے دودھ ملے گا کہاں سے اور میرے حلق میں کہاں سے اترے گا. یہ خدا کے بغیر, کسی بہترین دماغ کے بغیر یہ نظام, ڈارون 100 مرتبہ بھی مر کے پیدا ہو جائے نا تو بھی اس کی یہ بات یقین کرنے کی نہیں ہے کہ یہ نظام کسی مینجمنٹ کے بغیر ممکن ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو پہلی بات تو میرے بھائی, ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے. یہ نظریہ آپ کو درست کرنا پڑے گا. اور بنایا کیوں ہے ہمیں اس نے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا کے لیے نہیں بنایا تمہیں. وہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہی نہیں. اگر آپ کو دیکھو اللہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا تو پھر آپ دنیا کو خدا بنا کے اس کے پیچھے بھاگو. آپ گورے کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. آج آپ لوگوں سے پوچھیں نا ہم کیوں بنے ہیں, ہر آدمی کو اوٹ پٹانگ جواب ہوگا. ایک کہے گا ہم دنیا میں انٹرٹینمنٹ کے لیے. آپ عاشق اور معشوق سے پوچھیں آپ کیوں بنے, تو وہ کہتے ہیں بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. یہی کہتے ہیں نا, ڈائلاگ چل رہا ہے, ہم کس کے لیے بنے؟ ایک دوسرے کے لیے. ایک آدمی کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے ہوں, بچے کہتے ہیں ہم تو اپنے والدین کے لیے, میں تو آپ کی یاد میں جی رہا ہوں. اس کا مطلب وہ مرے گا تو تو فوراً مر جا بھائی, تو بھی جب اس کے لیے جی رہا تھا. تو یہ سب کچے نعرے ہیں جن کی کوئی مضبوط بیس نہیں ہے. یا تو ہم کسی کے لیے بنے ہیں یا ایویں ہی بنے ہیں, کسی کے لیے بھی نہیں بنے.
یہ دونوں چیزیں آپ کو ٹینشن کی طرف لے کر جاتی ہیں, یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم بنے ہیں, جس نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں گورے سے مت پوچھنا تمہیں کیوں بنایا گیا ہے, کافر سے مت پوچھنا, میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم میری عبادت کرو, میری غلامی کرو. کہیں قرآن نے یہ کہا کہ اس لیے بنایا میری عبادت کرو, کہیں قرآن نے یہ کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے اس لیے بنایا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو کہیں قرآن کہتا ہے میں نے اس لیے بنایا اما شاکرا و اما کفورا, میں دیکھنا چاہتا ہوں شکر گزار کون بنتا ہے, ناشکرا کون بنتا ہے. اب دیکھو تین مختلف قسم کے اللہ دعوے کر رہے ہیں. کہیں کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا, کہیں کہہ رہے ہیں میں نے آزمانے کے لیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے, کہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا کہ دیکھتا ہوں شکر گزار کون ہے اور ناشکرا کون ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے. کھوپڑی کا لفظ اچھا نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں اتنے معزز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کھوپڑی کھوپڑی کر رہے ہوتے, لیکن میں شریف لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ. میں کیا لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ؟ جب شریف لگا دیا تو پھر تو گدھے کو بھی آپ بولے کہ گدھا شریف, تو وہ بھی آپ کو تو خدا نہ خواستہ میں کوئی گدھا ودا نہیں کہہ رہا بھائی, یعنی شریف کے لفظ سے وہ تھوڑی سی وہ جو وہ ہے نا وہ اس کی وہ کور ہو جاتی ہے وہ. باقی معزز حضرات سے پیشگی معذرت. تو قرآن کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے بنایا, کبھی کیا کہہ رہے ہیں میں نے اچھے عمل کے لیے بنایا, کبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا اما شاکرن و اما کفورا, میں دیکھنا چاہتا ہوں تو شکر گزار بنتا ہے کہ ناشکرا بنتا ہے. اب مجھے بتاؤ جس کام کے لیے بنایا اگر آپ اس کو فوکس نہ کرو اور آپ اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے میں لگے رہو تو ایسا شخص کامیاب کہلاتا ہے یا ناکام کہلاتا ہے؟ فرعون جو تھا نا, فرعون کا تو نام میرا خیال ہے ہم سب نے سنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ فرعون کا خیال یہ تھا کہ آخرت نہیں ہے, تو فرعون نے کیا کیا تھا, فرعون نے کہا جب آخرت نہیں ہے تو میں اسٹرگل کروں گا, محنت کروں گا, میرے پاس ایک مضبوط ریاست ہوگی, حکومت ہوگی. آ گئی اس کے پاس حکومت بھی آ گئی, ریاست بھی آ گئی. قارون نے کہا میں محنت کروں گا, میرے پاس ٹھیک ٹھاک کیا آ جائے گا, پیسہ آ جائے گا, کیونکہ پیسہ ہی کامیابی ہے, ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا اس کے پاس. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک ویژن بنایا کہ میں اسٹرگل کروں گا, محنت کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اے موسیٰ میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے, میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. اے موسیٰ یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک ہے, ایک دن میں اس پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دوں گا, اور ایک دن قیامت کا دن آئے گا جس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا, اور میں اس دن کو چھپا دوں گا. تو اے موسیٰ لا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا, یہ آیت ہے اصل سمجھانے کی. اے موسیٰ اس آخرت سے تجھے وہ غافل کرے گا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. گورا آخرت پر ایمان رکھتا ہے؟ اقوام متحدہ آخرت پر ایمان رکھتی ہے؟ آپ جن اسکالرز کو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہو, نیوٹن, آئنسٹائن, یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے تھے. تو اس کا مطلب ہر وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کے دل سے آخرت کی ویلیو کم کرے گا, ختم کرے گا, کیونکہ اس کی نظر, اس کا مطمع نظر ہی یہ دنیا ہے. وہ سب کچھ مانتا کس چیز کو ہے؟ وہ دنیا کو مانتا ہے. اس کی نظر میں دیکھو ماں باپ کی جو اولاد نمازی ہو اور ایک نمازی نہیں ہے, کما کے زیادہ لاتی ہے, تو ابا کو اچھا کون لگے گا؟ جو ابا یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو کون اچھا لگے گا؟ کمانے والا. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ وہ اولاد پیدا اس لیے کی تاکہ ہمارا سہارا بنے, تو نماز کا کیا کرنا ہے انہوں نے؟ تو جب آپ کا ایک ہدف ہے, ایک ویژن ہے, تو جو اس ویژن میں معاون اور مددگار بنے گا آپ کو وہ اچھا لگے گا. جو اس ویژن میں آپ کا معاون مددگار نہیں ہوگا آپ کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو جب آپ نے میرے بھائی آخرت کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا, نکال دیا اپنی زندگی سے, تو ہر وہ تحریک جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. ہر وہ نصیحت جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. اور ہر وہ تحریک جو آپ سے آپ کی دنیا کی بات کرے, آپ کی صحت کی, آپ کی دولت کی, آپ کی ظاہری خوشیوں کی, آپ کو وہ اٹریکٹیو لگے گی, آپ کو وہ اچھی لگے گی.
تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اس سے تجھے وہ غافل کرے گا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی باتوں میں مت آنا۔ آج ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ آخرت سے تو گئے، دنیا سے بھی گئے، ہم دنیا سے بھی گئے ہم۔ تو پہلا، جلدی جلدی میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ پہلا میرے بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کرو، ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ دوسری بات، ایک ہدف دیا ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسا کرتے ہو۔ تیسری بات، تمام آسمانی کتابوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، موت کے بعد ایک زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، جس میں ہماری پیدائش کا عمل ریورس ہوگا، جس میں ہماری پیدائش کا عمل کیا ہوگا؟ ریورس ہوگا۔ آپ اس نظریے کو اگر نہیں مانتے تو ڈبو کھیلو جا کے۔ آپ یہ ڈبو اس لیے کہتا ہوں کہ سارا دن کس میں لگ رہا ہے آج کل لڑکوں کا؟ اسنوکر میں لگ رہا ہے نا، کوئی ہدف ہی نہیں ہے سامنے۔ تو اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کرو، لیکن آپ اگر مانتے ہو، قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم۔ اے لوگو، اگر جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے، اگر تمہیں یہ دعویٰ سمجھ میں نہ آئے، تم کہو یار کیسے دوبارہ زندگی، جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے تمہیں پانی سے بنایا، اس پانی کو ہم نے خون میں تبدیل کیا ماں کے پیٹ میں، اور خون سے ہم نے گوشت بنایا، اس گوشت میں ہم نے ہڈیاں ڈالی، فکسونا العظام لحما، ہڈیوں پہ کیسا انسان چڑھایا، اس کی آنکھیں بنائی، اس کی ناک بنائی، اس کے کان بنائے۔ جو پانی میں یہ کلاکاریاں کر سکتا ہے، اپنے قدرت کے نمونے دکھا سکتا ہے، وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ تو سائنسدانوں نے یہ پروسیس دیکھ لیا تو مان لیا، دیکھا نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ مانتے پیغمبروں پہ کہنے پہ کہ 9 مہینے میں ایسا انسان بن سکتا ہے۔ دیکھو یہ تو سب دیکھ لیا نا کہ ایسے بنتے ہیں ہم لوگ۔ آپ مجھے بتاؤ اگر یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب اتفاق سے ایسے ہی آ جاتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیسے پیدا ہوئے، پھر سائنسدان بیٹھتے کہ کیسے پیدا ہوئے، تو کیا کوئی سائنٹسٹ اگر یہ تھیوری لے کر آتا کہ ایسے ایک پانی ہے جو 9 مہینے میں اس طرح سے مختلف مراحل طے کرتے کرتے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا، تو کیا کوئی سائنٹسٹ اس بات کو مانتا؟ ہنستے، وہ کہتے ہیں یار پھینک رہا ہے، لطیفے سنا رہی ہے۔ انسان صرف خدا کی اس قدرت کا قائل ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ تم اس کے قائل ہو جاؤ کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ کو وہ یہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ دیکھو ایک ریاضی دان ہے، وہ کہہ رہے یار مجھ سے میتھ کا مشکل سے مشکل سوال پوچھا جائے میں اس کا آنسر دے دوں گا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اچھا 356 کو 448 سے ضرب دو تو کیا جواب آئے گا؟ فوراً بتاؤ۔ اس نے ٹھک کر کے بتایا۔ آپ نے کیلکولیٹر میں ڈالا، بھائی وہی بالکل صحیح جواب ہے یار۔ پھر آپ نے کہا 4248 ضرب 3856 اور ڈیوائڈیڈ بائی 3248، اس کا کیا جواب آئے گا؟ اس نے ٹھک کر کے بتا دیا کہ یہ جواب آئے گا۔ میرا خیال ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، میری بات سمجھ میں آنی نہیں، کفر شریف میں تھوڑا سا۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک ریاضی دان سے پوچھا، کیونکہ سائنس کا دور ہے نا، لوگ کہتے ہیں سائنسدان تو نہیں اس بات کو مانتے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا، سائنس تو نہیں کہتی، نیوٹن نے تو کہیں نہیں لکھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، نیوٹن کہہ کے جاتا تو ہم مان لیتے کیونکہ وہ سائنسدان ہے، وہ غلط بات تو کبھی کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ بھائی جو سائنسدان کو بنانے والا خدا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا، اس پر ایک جو سائنسی اشکالات ہوتے ہیں کہ کیسے کرے گا، اس کا اللہ جواب دے رہا ہے، جو میں اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اونٹ بنایا ریگستان کے لیے، میں نے شہد کی مکھی، اتنی چھوٹا سا کھوپڑا اس کا، کھوپڑی چھوٹی سی اس کی، اس کو یہ سکھا دیا کہ تو پھلوں کا رس چوس کے شہد بنا، یہ اس کے کمالات ہیں۔ اس نے دیمک کو گھر بنانا سکھا دیا۔ خرگوش دیکھو سفید صاف ستھرا، کتنی بڑی بڑی سرنگیں بناتا ہے۔ ہمارا مزدور ذرا کنواں کھودے باہر نکلے تو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے، اس کو اتنا میلا ہو جاتا ہے۔ خرگوش کا کام ہے صبح شام سرنگیں بنانا، اس کے بعد بھی ایسا نیٹ کلین، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا اس کے اوپر، ایک ایک چیز۔ احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اس کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا۔
ہم انکیوبیٹر میں انڈے رکھتے ہیں نا, اس کو 12 گھنٹے کے بعد گھمانا پڑتا ہے, اس کو 37.7 ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے, 37.5, اور ایک خاص ہیومیڈیٹی ہے, نمی ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے چوزا نکلتا ہے. مرغی یہ سارے کام خود بخود کر رہی ہے بیٹھی ہوئی, وہ گھماتی. آپ مرغی کو تمام مرغیوں سے الگ کر دیں, پھر وہ انڈے دے گی, وہ وہی کام کرے گی جو اس کی اماں نے کیا ہے, حالانکہ اس کی اماں نے اس کو سکھایا. آپ بتاؤ, بیٹی کو بغیر سکھائے سسرال بھیج دو, بیڑا غرق کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ مائیں اس کو کچن صاف کرنا سکھاتی ہیں, ساس کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں, میاں کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں. مائیں اس کو باقاعدہ غیبتیں بھی آج کل الحمدللہ, جو مائیں یہاں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, غیبتیں سکھاتی ہیں, استغفر اللہ, یعنی نہیں سکھاتی اس کو. اور مائیں جو ہے وہ اس کو سلیقہ, بھائی واش روم ایسے صاف ہوتا ہے بیٹا, کچن ایسے صاف ہوتا ہے, شوہر کی ایسے خدمت ہوتی ہے, بچوں کی ایسی, ایک ایک چیز اپنی اماں سے سیکھتی ہے وہ, اگر اماں سیکھی بھی ہیں. اب جن کو نہیں ہے تو بھائی میں اماں سے معذرت خواہوں ان کے آگے پہ. تبھی تو ساس کا سب سے بڑا تانا کیا ہوتا ہے, تیری ماں نے تجھے روٹی پکانا نہیں سکھائی, یہی تانا ہوتا ہے نا ساس کا. یہ کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ جب یہ آئی تھی تو اس کو سب سے پہلے یہی تانا ملا تھا, تو وہ تانا آگے ساس کیا کر رہی ہوتی ہے, پارسل کر رہی ہوتی ہے. جو تانے اس نے اپنی ساس, یہ ہزاروں سال سے یہ سیٹ اپ پارسل کا انتظام ہے نا ہمارے یہاں. جو تانے ساسوں کو ملے ہوتے, بہوؤں کو ملے ہوتے ہیں, وہ جب ساس بنتی ہیں تو تانے آگے بہو پہ پارسل. اصل میں وہ ٹینشن جو ان کو ساس سے ملی ہوتی ہے آگے بہو پہ پارسل کی, بہو وہ ٹینشن سنبھال کے رکھتی ہے, آگے اپنی بہو پہ پارسل کا خاص انتظام ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا ہے, یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا. یہ ہمارا روحانی سلسلہ ہے, جس کو سسرالی سلسلہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو مائیں بچیوں کو سکھاتی ہیں یہ ہے, یوں ہے, اس کے بعد جا کے بچی سسرال میں ایڈجسٹ ہوتی ہے. آج کل ہو نہیں رہی ہیں تو اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اماں نے سکھایا نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مرغی کو انڈوں پہ بیٹھنا ہے, 6-7 انڈے دینے کے بعد وہ انڈے تلاش کرتی ہے, بیٹھتی ہے. اس کو کس نے سکھایا بھائی؟ اس کی ماں. اس نے تو اپنی ماں کو یہ عمل کرتے ہوئے باسوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوتا. وہ بیٹھتی ہے, وہ 37.5 ٹیمپریچر دیتی ہے اس کو پھر پتہ ہے 12 گھنٹے کے بعد انڈے کو وہ گھماتی ہے کہ بھئی یہاں سے تو پک گیا ہے, اب تھوڑا سا ادھر سے, جیسے ہم تکے نہیں پکا رہے ہوتے, گھماتے ہیں نا تکوں کو, ابے ادھر سے جل رہا ہے, دوسرا بیٹھا ہوا کہتا ہے اس کو گھما یار, یہاں سے کباب بن جائے گا. کہتے ہیں نا ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا, آدھا پکا ہوا ہو آدھا نہ پکا ہو. کتنا برا لگتا ہے, ادھر سے کچا ہے ادھر سے پکا ہوا, نہ ادھر سے کھانے کا نہ ادھر سے کھانے کا. بھائی یہ بیان کے بعد دینا, بیان میں کیوں وہ کر رہے ہیں, بیان کے بعد سوالات دینا. تو لیکن مرغی کیا کرتی ہے, وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ گھماتی رہتی ہے, گھماتی رہتی ہے, گھماتی رہتی ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا, 21 دن جب پورے ہوتے ہیں, وہ زردی اور سفیدی, نہ اس میں پر ہے, نہ رگیں ہیں, نہ دل ہے, نہ جگر ہے, نہ دماغ ہے, نہ چونچ ہے, نہ پنجے ہیں. وہ بھائی یہ کروڑوں سال میں, یہ ڈاروین جو کہتے ہیں نا کروڑوں سال میں مرغی بنی ہے, کروڑوں سال میں. ڈاروین میرے پاس ہوتا, میں کہتا کائنڈلی آپ سر یہ غلط باتیں کر کے گئے ہیں, یہ کس دن میں بنی ہے, یہ کس میں بنی ہے, 21 دن میں بنی. اور یہ آپ نے بھی 21 دن میں اس لیے مان لی کہ بنتی بھی دیکھ لی. اگر آپ نے انڈے کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا, آپ چوزے کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے کھربوں سال میں یہ پتہ نہیں کون سے سیل سے ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے. 21 دن میں بنی ہے. اور 21ویں دن کیا ہوتا ہے, وہ اتنا مضبوط خول سے چوزا چوں چوں کرتا ہوا باہر آتا ہے. پہلے دن سے اس کو پتا ہے میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. بلی کو دیکھ کے بھاگے گا. ہم تو بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا یہ ماؤ بلی کاٹے گی, ورنہ بچہ بلی کو کاٹ لے. ایک ایک چیز بچے کو سکھانی پڑتی ہے. بیٹا یہ پاپا ہیں تمہارے, بچہ تھوڑی لفٹ کرا رہا ہوتا ہے ابا کو, اماں 100 دفعہ سمجھاتی ہے ابا بھی کچھ ہوتے ہیں بھائی, ابا ہیں یہ. اگر میں لفٹ نہیں, استغفر اللہ, یعنی میں بھی لفٹ کراتی ہوں تو تم تو کراؤ, تم بھی لفٹ کراؤ. بعض دفعہ میں غلطی سے جھوٹ موٹ میری زبان سے نکل جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, میرے زبان سے جھوٹا نکلنے والا تھا. میں لفٹ نہیں کرا رہی تو کیا ہوا, تم تو کراؤ نا. لیکن وہ ظاہر غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے انسان کو. میں جیسے بیٹا عزت دے رہی ہوں تو تمہیں بھی اس کو ابا کو عزت دینی پڑے گی. تو اب کیا ہے, وہ 21ویں دن اس میں ایک, کیونکہ وہ خول بہت مضبوط ہوتا ہے, چوزا تو پھنس کے ہلاک ہو جائے اس میں. وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے نا ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے, وہ اس تیز دھار سے انڈے کو کیا کرتا ہے, توڑتا ہے. توڑتے ہی وہ دھار کیا ہو جاتی ہے, ختم. اللہ اپنے کمالات بتا رہا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. میں وہ ریاضی والے کی مثال دے رہا ہوں نا, ریاضی والے کی. آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے,
آپ نے اس سے ریاضی کا جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ اس سوال کا جواب ٹھک کر کے دے رہا ہے. بعض ہوتے ہیں ایسے تیز دماغ ہوتے ہیں. آپ نے کہا اچھا بتاؤ بھائی 848 ضرب 356 ڈیوائڈیڈ بائی 244 کا کیا جواب ہے؟ یہ جواب ہے. آپ نے کیلکولیٹر دیا وہی جواب آ رہا ہے. 10-15 دفعہ آپ تجربہ کرنے کے بعد آپ یہ دعویٰ کرو گے یار اس سے جو سوال پوچھا جائے گا یہ اس کا جواب دے دے گا. یہ آپ کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس پہ آپ کو سائنسی حوالوں کی ضرورت ہوگی کہ نہیں جی جب تک نیوٹن نہیں کہے گا, آئنسٹائن نہیں کہے گا, میں نہیں مانوں گا کہ ریاضی دان ہے. او بھائی ہم نے خود تجربہ کیا یار, جو سوال پوچھو اس کا اس کے پاس جواب ہے, اس کا مطلب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا, ان سے آپ کوئی بھی حدیث پوچھو فوراً صفحہ نمبر جب پوچھو جواب ملے گا. تو آدمی خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے بھائی ان سے تو جو حدیث پوچھو. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی آیت نمبر بتا دیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو فون کر لیں بھائی, میں تو آیت پڑھ کے سنا سکتا ہوں, میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ سورہ بقرہ کی کون سی آیت نمبر, کو تو بڑی محنت چاہیے. میں پوری آیت پڑھ کے بتا دوں گا, یہ بتا دوں گا سورہ بقرہ میں, باقی آیت نمبر اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ کال کر لیں. نہیں بتائیں گے, وہ اپنے پروگرام میں بتائیں گے, وہ آپ کو اتنی لفٹ نہیں کرائیں گے کہ تم مجھ سے جب بھی اٹھاؤ یہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین کون سی آیت نمبر ہے ڈاکٹر صاحب, تو نے کرنا کیا ہے آیت نمبر کا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا. ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں, سائنسدان کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں, میں نے بہت کچھ کر کے دکھا دیا جس کی کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم اپنی تخلیق پہ دیکھو, تمہیں پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا, میں نے اسے خون بنا دیا, حالانکہ پانی کا قطرہ خون میں تبدیل نہیں ہوتا. پھر خون کو تھوڑے دنوں کے بعد میں نے گوشت میں تبدیل کر دیا. آج تک سائنسدانوں نے خون کو گوشت میں تبدیل کرنے کی کوئی مشین ایجاد کی ہے بھائی؟ وہ کس میں تبدیل ہو رہا ہے؟ گوشت. اسی گوشت میں آنکھ اگنا شروع, اسی میں کان اگنا, درخت اگتا ہے, شاخیں نکلتی ہیں, پھل نکلتے ہیں. ماں کے پیٹ میں انسان اگتا ہے باقاعدہ, چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ بڑے ہونا شروع. دماغ, جگر, گردے, بلڈ کا سرکولیشن, پھر ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ سائنسدان آج تک نہیں فیصلہ کر سکے ہیں کہ بچے کے سینے میں پہلی دفعہ دل کیسے دھڑکا تھا. دیکھو میں نے ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے اس کی. ہمارا جو دل دھڑکتا ہے نا, یہ جو پمپنگ کر رہا ہے, انرجی کے بغیر کوئی ورک ہوتا ہے بھائی؟ کوئی ورک ایسا ہے جو پنکھا گھومے گا جب تک دھکا نہیں دے گا کوئی, یا بجلی سے آپ اس کو بجلی میں الیکٹران چھوڑے جاتے ہیں نا, وہ جب الیکٹران موو کرتے ہیں تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ پنکھا گھومنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نیوٹن نے کیا ارشاد فرمایا تھا, جو چیز جہاں ہے جب تک اس کو چینج کرنے والی, اس کی کنڈیشن کو چینج کرنے والا کوئی چینجر نہ ہو, وہ ہمیشہ وہیں کی وہیں رہے. تبھی تو کراچی میں سست لڑکے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے, پڑھے تو اٹھ ہی نہیں رہے, کیونکہ کوئی ان کو حرکت دینے والا ابا ہی نہیں ہے. ہم سست پڑے رہتے تو ابا آتے تھے, ہم حرکت خود ہی ہو جاتی تھی نا, ہمیں پتہ ہے کہ اب نہیں تو اب تھپڑ آئے گا. اٹھ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اب اگلا کیا آئے گا؟ تھپڑ آئے گا. تو وہ تھپڑ کا خوف سے ایسی انرجی ملتی تھی, ہم کھڑے ہو جاتے تھے. آج کل بچوں کو پتہ ہے ابا تو تھپڑ مار ہی نہیں سکتے, ابا میں ہمت ہی نہیں ہے, ابا رہے نہیں نا, اب ان کو ویلیو نہیں دی آ رہی ابا کو گھر میں. بچہ پڑھا ہے تو پڑھا ہوا ہے, اٹھ ہی نہیں رہا وہ. تو اب مجھے گورنمنٹ اداروں میں آپ جا کے دیکھ لیں, صاحب سو رہے ہیں, اٹھ ہی نہیں رہے. تو انرجی کا مسئلہ ہے سارا. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا مثال دے رہا تھا میں, دماغ سے نکل گئی. نہیں وہ میں دل دھڑکنے کی مثال دے رہا تھا. اب مجھے بات بتاؤ, دل جو ہمارا حرکت کرتا ہے, میں حرکت کروں گا, ہم روٹی کھاتے ہیں, اس سے انرجی آتی ہے تو میں چلتا ہوں, کیا خیال ہے؟ دل کو میں چلا رہا ہوں کہ اپنے اختیار سے, یا ماں کے پیٹ میں بچہ خود اپنے دل کو بولتا ہے چل بھائی؟ دل کا کام ہے پمپنگ کرنا. پمپنگ کے لیے جب ہم موٹر کی پمپنگ کرتی ہے نا, ادھر سے پانی نکالے گی ادھر پھینکے گی, تو اس کے لیے موٹر کا پہیا گھومنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو پہیا کبھی ایسا دیکھا کہ موٹر آئی اور خود بخود گھومنا شروع؟ آپ بٹن دباتے ہیں, اس کو بجلی ملتی ہے, کرنٹ ملتا ہے, وہ کرنٹ اس کے پہیے کو کیا کرتا ہے, اس کی بیلٹ کو گھماتا ہے. اسی طرح سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ ہمارا جو دل دھڑکتا ہے اس کے لیے کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟
دماغ سے کرنٹ آتا ہے جو دل کو کیا کرتا ہے؟ پمپ کرتا ہے. اس بجلی سے دل چلتا ہے. تبھی آپ نے بہت سے لوگوں کی بیٹری لگی ہوئی دیکھی ہوگی, ان کے دماغ سے کرنٹ آنا بند ہو گیا. ہمارے ایک دوست ہے بیچارے, کسی کے عشق میں وہ معشوقہ پتلی گلی سے نکل گئی. وہ ہمارے ایک دوست تھے, کیا ہیں الحمدللہ, ان کے بیٹری لگی ہوئی ہے, جوان آدمی. میں نے کہا بیٹری کیسے لگی؟ انہوں نے کہا بھائی میرا کہیں کسی سے عشق ہو گیا تھا, میرے پاس اس وقت پیسے ہوتے تھے, کمپنی کا میں بڑا مینیجر تھا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرا بڑا عشق کامیاب چلا, شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی, میں بے روزگار ہو گیا, کمپنی نے کسی وجہ سے نکال دیا. جب نکالا ہے تو میں نے میرا آپ نے کلپ سنا ہوگا نا کہ ایک شخص نے اپنی گرل فرینڈ سے بولا کہ وسیم کی طرح میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے, میں تمہیں اس جیسا بنگلہ تو نہیں دے سکتا, لیکن گھر میں بٹھا کے میں تمہیں دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اور وسیم کی طرح میرے پاس لینڈ کروزر تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے, نہ مجھے پلکوں پہ گھومنا ہے, نہ مجھے دل میں, مجھے بنگلہ بھی چاہیے مجھے, تو اس کے لیے وسیم زیادہ سوٹیبل ہے. تو آج کل کا عشق معاشرہ جو چل رہا ہے نا کہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, اس کی یہ حد ہے. محبت صرف اپنی اماں سے ہوتی ہے, ابا سے ہوتی ہے, صحیح بتا دوں, باقی صرف ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. تو وہ ٹھڑک ہوتی ہے, اس کو لوگوں نے پاکیزہ محبت سے تعبیر کرنا شروع کیا, اور بیوی سے بھی ہوتی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, دماغ سے جب کرنٹ آئے گا دل میں, تو دماغ کو بھی تو کرنٹ پھینکنے کے لیے کچھ چاہیے نا. دیکھو ہم جب بٹن دباتے ہیں جس سے موٹر چلتی ہے, تو بٹن میں جو بجلی آئی ہے یہ بھی تو کسی اور نے بٹن دبایا ہوا ہے نا پیچھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہوتے 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 ہم پاور پلانٹ کی طرف چلے جائیں گے, وہاں چکیاں گھوم رہی ہیں, اور چکی کو گھمانے کے لیے پانی اس کو پش کر رہا ہے. پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آسمان سے برس رہا ہے. یہ پورا ایک سرکل ہے نا. آسمان میں جا کہاں سے رہا ہے؟ وہ سورج انرجی دے کے پانی وہ کیا کر رہا ہے؟ بادلوں کو بنا رہا ہے. وہ تو کہیں نہ کہیں انرجی کی ابتدا ہے کہ نہیں ہے؟ سورج میں انرجی کہاں سے آئی اب ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ اللہ نے کہیں سے اس کو چولہے کو جلا دیا. اللہ نے سورج کے چولہے کو, سورج میں اتنی گیس ہے کہ سائنسدان حیران ہے یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا. اتنی اس میں ایندھن جل رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے, اتنا ایندھن اس میں, اور ہزاروں سال سے جلے جا رہا ہے, ختم نہیں ہو رہا وہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, تو دماغ کرنٹ کہاں سے دے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, اس کا دماغ کرنٹ دے گا بچے کے دل کو. جب کرنٹ جائے گا تو دل دھڑکنا شروع ہوگا. ابھی جو میرے اور آپ کا دل دھڑک رہا ہے نا, وہ اس لیے دھڑک رہا ہے کہ دماغ کرنٹ دے رہا ہے دل کو. دماغ میں کرنٹس کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دل سے. دل بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے دماغ میں, جس سے دماغ میں حیات پیدا ہوتی ہے اور دماغ اپنا کام کرتا ہے. اب یہ سائیکل ایک چکر چل پڑا ہے. دل دماغ کو کرنٹ دیتا ہے, اس کے بدلے میں دل جو ہے دماغ کو بلڈ دیتا ہے. جب ہلتا ہے نا دماغ کو کیا جائے گا؟ اس کی میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں. دیکھو موٹر چل رہی ہے, ادھر سے پانی نکل رہا ہے, پانی پریشر سے نکل رہا ہے, آگے آپ نے اس پانی سے بجلی بنانے کا کوئی سیٹ اپ لگایا ہوا ہے, ایسا ہی ہے نا. اسی سے بجلی بن کے پھر اسی کرنٹ میں جا رہی ہے دوبارہ, اور وہ کرنٹ کیا کر رہا ہے؟ موٹر کو تو ایک جب سائیکل آ جائے گا تو پھر تو یہ لاجک سمجھ میں آئے گی بھائی, ادھر سے موٹر چل رہی ہے جس سے پانی پریشر سے بن رہا ہے, وہی پانی سے ہم بجلی بنا رہے ہیں, وہی بجلی موٹر کو دوبارہ کنٹینیو جاری رکھے ہوئے. لیکن فرسٹ ٹائم موٹر کو کیسے چلایا؟ ابھی پانی تو ابھی نکلنا شروع ہوا نا جب موٹر چلی ہے. اور چل کیوں رہی ہے؟ پانی آ رہا ہے. پانی کیوں آ رہا ہے؟ چل رہی ہے. تو دونوں میں پہلی دفعہ تو کچھ ہوا ہوگا نا, کوئی اور انرجی استعمال ہوئی ہوگی نا. یہ بہت بڑا معمہ ہے کہ جب دل چلا ہی نہیں تھا, پہلی دفعہ بچے میں ہارٹ بیٹ ہوئی نہیں تھی, تو دماغ میں کرنٹ کہاں سے آیا؟ اور جب کرنٹ نہیں تھا تو دل چلا کیسے؟ آپ اس سوال میں الجھے ہوئے نا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی, انڈا پہلے پیدا ہوا. اس سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب پہلی دفعہ دل آپ کا دھڑکا تھا تو کس نے دھڑکایا تھا وہ؟ میرا خیال ہے میں اردو میں بات کر رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی, شاید انگلش میں ترجمہ کرنا پڑے گا اس کا. پہلی دفعہ دل دھڑکا کیسے؟ پہلی دفعہ کیسے دھڑکا؟ کیونکہ دماغ سے کرنٹ جب آئے گا, جب دل سے خون جائے گا. خون تو گیا نہیں ابھی. اس کا بھی سائنسدانوں کے پاس اب تک کوئی جواب بولو نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے اس کا.
اور جواب مل بھی گیا تو یہ خدا کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ وہ ہم جو میں نے بتایا نا ریاضی دان کہتا ہے یوں میں جو سوال پوچھ رہے ہیں کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں. اللہ میاں کہتے ہیں تم میری کائنات میں غور کرو, تمہیں ہر چیز میں میری طاقت اور قدرت نظر آئے گی, ہر چیز میں نظر آئے گی. احسن کل شیء, ہر چیز کو بہترین بنایا اس شہد کی مکھی. کہیں اللہ جانوروں کی مثال دیتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ, فرمایا سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتا ہوں. اس سوکھے چارے کو آپ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ, یار اس سے کائنڈلی دودھ کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں, وہ کہیں گے بھائی اس سے تیل کا قطرہ نہیں نکلے گا, دودھ تو دور کی بات ہے, دیسی گھی اور مکھن تو دور کی بات ہے, اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں تم ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو, تھوڑی دیر میں چکنا گاڑھا دودھ ان کے تھنوں میں سوکھے چارے سے میں نکال باہر کرتا ہوں. سائغا للشاربین, وہ ایسا چکنا گاڑھا دودھ تو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. اتنی قدرت کے نمونے. اونٹ کو دیکھ لو کیسا ریگستان کا جانور بنایا, کیونکہ ریگستان میں خوراک نہیں ہوتی, اونٹ کے پیٹ میں خوراک کے ذخیرے. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا, پانی کے ٹینکر اونٹ میں بنا دی اللہ تعالیٰ نے. ریگستان میں ریت کے طوفان آتے ہیں, اس کی آنکھوں کو ایسا ڈیزائن کیا اللہ نے کہ ریت پھنستی نہیں ہے اس کے اندر. اور ریگستان میں درخت نہیں ہوتے تو اونٹ کی گردن اتنی اونچی اونچی بنا دی کہ کوئی اونچا درخت بھی ملے گا تو اونٹ اس پہ بڑے آرام سے. کنوینس کا مسئلہ نہیں ہے اونٹ کے لیے, اونٹ پہ چڑھنے کے لیے کنوینس چاہیے آپ کو. چھوٹے قد کے آدمی کو تو باقاعدہ سیڑھیاں لگانی پڑیں گی اونٹ پہ چڑھنے کے لیے, اونٹ کو کسی کنوینس کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ یہ جو سمندر کی تہہ ہے نا, جہاں ابھی یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں نہیں سمرین گئی, وہ کیسے پھٹی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سمندر کا دباؤ اتنا تھا پانی کا, وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دھڑام سے بڑھ گئی, ان کو پتہ ہی نہیں چلا بیچاروں کو. وہ اگلے جہان میں پہنچ گئے ہوں گے, ابھی حساب کتاب چل رہا ہوگا, اللہ خیر کرے. فرشتے پوچھ رہے ہوں گے کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا یہاں پہ, ٹھیک ہے. وہ کہیں گے ہم ٹائٹینک کی تلاش میں نکلے تھے. فرشتے کہیں گے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کی تلاش میں بھی کبھی آپ نکلے یا نہیں نکلے؟ اگر نکلے تھے تو کامیاب ہیں, نہیں نکلے تھے تو ناکام ہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اتنی تہ میں جانے کے بعد جب روس اور امریکہ کی بنائی ہوئی سمرین ناکام ہو گئی, اتنا دباؤ, وہ لوہے اور فولاد کی اتنی بھاری بھرکم سمرینیں وہ ایک دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گئیں, اس سے بھی نیچے تہ میں مچھلیاں موجود ہیں, وہ کسی دھماکے کے ساتھ تباہ نہیں ہوتی. ان مچھلیوں کو کس نے بنا دیا بھائی؟ آج ہزاروں سال میں وہ سمرین نہیں بن پائی, اگر بن بھی گئی تو اتنے سال محنت کرنے کے بعد اتنا کچھ اس میں دباؤ برداشت کرنے کی چیزیں ڈال دی آپ نے. مچھلی سمندر کی تہ میں, اور اس تہ میں جہاں ٹائٹینک ہے وہاں مچھلیاں موجود ہیں, وہ کیسے اتنا دباؤ برداشت کر رہی ہیں؟ سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ان کے اندر بھی اتنا دباؤ قدرت نے کریٹ کیا ہے, فطرت نے, کہ وہ بیرونی دباؤ اور اندرونی دباؤ مل کے زیرو ہو جاتا ہے. یار اس کا مطلب قدرت اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے, اس کا تو یہ مطلب ہوا نا. تو اللہ کہہ رہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ انسان پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ انسان کو آکسیجن چاہیے. اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو پانی میں کے اندر آکسیجن ملے گی. مچھلی پیدا کر دی. ہم نے کہا اصل میں یہ پانی یہ خشکی میں نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کے گلپھڑے ہیں, یہ پانی سے آکسیجن جذب کر سکتی ہے, باہر نہیں. اللہ نے کہا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جب چاہے گی پانی میں گھسے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی, جب چاہے گی پانی کے باہر آئے گی وہاں بھی آکسیجن ملے گی. 20 مخلوق ہیں, پانی کے اندر بھی پانی کے باہر بھی, ادھر بھی زندہ اندر بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے. یہ کچھوا ہمارے ایک رشتے دار شپ پہ تھے, انہوں نے بتایا سائنسدان تجربے کے لیے آئے ہوئے سمندری کچھووں پہ. انہوں نے کہا یہ کچھوا عجیب مخلوق ہے, سمندر میں ایک کنارے پہ انڈے دے رہا ہے اور دوسرے کنارے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. کوئی خاص قسم کے کچھوے ہوں گے. جب ان انڈوں سے کچھوے کے بچے نکلتے ہیں تو یہ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے جو ہے نا, یہ ادھر سے ڈائریکٹ انڈوں تک پہنچتا کیسے ہے؟ یہ اس کو راستہ کس نے بتایا؟ آپ کو پتا ہے شپ میں جب سفر کرتے ہیں نا تو ٹریگنومیٹری کے ماہرین ہوتے ہیں, فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں, جن کو پتہ ہے سمندر میں جانے کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا. میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی کو ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے اور کہا میں تمہیں مسقط پہنچاؤں گا. اس کو اتار دیا سمندر میں لے جانے کے بعد گوادر. اب وہ گوادر پہ گھوم رہا ہے نا, اب پتہ تھوڑی چلتا ہے سمندر میں جانے کے بعد.
اسے ایک بندہ ملا اور پوچھا کہ بھائی یہاں سے مسقط کتنا دور ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. سمندر میں لے جانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا. کچھوا سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے. وہ سائنسدانوں نے کہا ہم حیران ہیں، تو ہم اس کچھوے کے اوپر کیمرہ لگائیں گے اور کچھ دیکھیں گے کون سی ریز نکل رہی ہیں کہ ادھر انڈے سے بچے نکلے، اور اتنے فاصلے پر کچھوے کی ماں کو پتہ چل گیا کہ وہاں انڈوں سے بچے نکل گئے اور میں سفر کر کے کہاں جانا ہے؟ ادھر جانا ہے. پرندے کتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں سردیوں میں، ایک نارتھ پول سے ساؤتھ پول، اور پھر 6 مہینے بعد ساؤتھ پول سے نارتھ پول. اتنی لمبی لمبی ٹریولنگ، اور کر کیسے رہے ہوتے ہیں؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے صف بستہ ہو کے چلتے ہیں؟ پرندوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرندہ آگے ہے، وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے، پیچھے والوں تاکہ ریلیکس رہیں. جب وہ تھکتا ہے وہ پیچھے آئے گا، دوسرا آگے آئے گا، پھر اگلے کا نمبر آئے گا. اور یہ پیچھے ہو، جیسے ہم جنازے کی چارپائی میں نہیں، پہلے آگے والا کندھا، پھر آپ پیچھے والا کندھا، پھر یہ والا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے جنازے نکلنا شروع ہو جائیں. یہاں پہ میت اٹھا کے ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے اس کو جنازہ ہی نہیں، لوگ اس کے میت کو کندھا ہی نہیں دے رہے تھے. تو وہ جس کے پاس جاتا، بھائی میت اٹھاؤ، ہر آدمی کہتا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی. تو بھائی یہ کس نے پرندوں کو یہ دماغ دیا ہے؟ اتنا ڈسپلن تو فوج میں سکھایا جاتا ہے، جاپانی اسکولوں میں سکھاتے ہیں لائن میں لگنا. یہ انڈے سے چوزا نکلا اور پرندہ نکلا، اور پہلے دن سے وہ ڈسپلن کہاں سے سیکھ کے آ گیا یہ؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالات، میری بات لمبی ہو گئی، میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ اپنے کمالات دکھاتا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. سورہ واقعہ میں آپ دیکھو، قرآن کہتا ہے میں جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا تو میں ان سے کہوں گا نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تم کو بنایا تھا، تم نے یہ مانا کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مانا تم نے؟ کیوں تم نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. فرمایا پہلی دفعہ ہم نے بنایا تھا یا تم نے بنایا تھا؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نے ہی بنایا تھا. تو بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو کہ موت کے بعد کیا ہے، اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن بولو نہیں ہونی چاہیے. اب کرنا کیا ہے ہم نے؟ مقصد حیات سمجھ میں آ گیا. اچھا عمل، اللہ کی عبادت، شکر گزاری. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزاری یا عبادت جس پہ اسلام ہمیں لانا چاہتا ہے اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیا کرنا پڑے گا ہمیں جس سے ہم اللہ کے شکر گزار کہلائیں گے، جس سے ہم اللہ کے عبادت گزار کہلائیں گے، اور جس سے ہم اللہ کے ہم اچھا عمل کرنے والا کہلائیں گے؟ تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ بس یہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 4 باتوں کا حکم دیا کہ جو آدمی 4 کام کر لے گا نا، اللہ کی نظر میں وہ عبادت گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ شکر گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ اچھا انسان کہلائے گا، اچھا عمل کرنے والا کہلائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ وہ 4 عمل کیا ہیں؟ سب سے پہلا دیکھو، یہ اچھے عمل کا مطلب نہیں ہے کہ آپ CA کرنا چھوڑ دیں. میری تقریر کا یہ ہرگز مطلب نہ سمجھیں کہ آپ اپنے بچوں کی بالکل بھی ٹینشن لینا چھوڑ دیں اور اسکولوں سے نکال کے ان کو ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں. ایسا نہ ہو میرے بیان کے بعد کوئی بچہ O لیول کر رہا ہو، ابا کہیں بیٹا دنیا مسافر خانہ ہے، ٹماٹر بیچ. ٹینشن تو لینی نہیں ہے. میں بلا وجہ 9 سال تک ٹینشن لیتا رہا، O لیول کی فیسیں بھرتا رہا، اور تجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی، اور کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انجینئر بنانے کی، اور امریکہ بھیجنے کی، اور تاجر بنانے کی، اور اسکول. آج پتہ چلا دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. لہذا یہ ریڑھی لے اور ٹماٹر بیچ. بچہ کہے گا جب مسافر خانہ ہے تو ٹماٹر بیچنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کے بچے بہت ہوشیار ہیں، وہ آپ سے ایک قدم آگے جائیں. وہ کہیں گے ابا پھر ٹماٹر بیچنے کی بھی تکلف کی کیا ضرورت؟ بیٹھ جاتے ہیں کسی درگاہ پہ جا کے، کچھ نہ کچھ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں بھی مل جائے گا. مسافر خانہ ہے نا. وہ ایک آدمی نے اشتہار دیا کہ ایک ویکینسی ہے، ملازمت ہے، تو اس میں تنخواہ تو نہیں ہوگی لیکن 2 ٹائم کا کھانا فری ہوگا. 2 ٹائم کا کھانا کیا ہوگا؟ فری ہوگا. بندہ چلا گیا، بے روزگار بہت ہیں بیچارے، انہوں نے کہا چلو تنخواہ نہیں ہوگی 2 ٹائم کا کھانا تو ملے گا. تو پوچھا جی کام کیا ہے؟
اس نے کہا داتا دربار سے جا کے نا لنگر بٹ رہا ہوتا ہے, 2 بریانی کی شاپریں لے کر آنی ہیں, ایک خود کھائے گا ایک میں کھاؤں گا. لنگر بٹ رہا ہوتا ہے, 2 بریانی کی شاپریں, 2 صبح اور 2 رات کی, تو ایک تو کھائے گا ایک میں کھاؤں گا, تو 2 وقت کا کھانا کیا ہو گیا. اس نے کہا میں خود ہی وہاں جا کے نہیں کھا لوں پھر بیٹھ کے. یہ مائنڈ ہے, یہ ہے بزنس مائنڈ. اس کو یوٹیوبرس کیا کہتے ہیں آج کل نا, یوٹیوب پہ یہ بزنس کے, اور 1 مہینے میں 1 کروڑ روپے کمائیں, 1 لاکھ روپے کمائیں, آدمی ایک دم اٹریکٹ ہوتا ہے, بے یار اف. پتہ چلتا ہے یہ تمہیں یہ بھی 10,000 روپے کما رہا ہے اس ویڈیو بنا کے, اس پہ ایڈ چلتے ہیں جس سے اس کی 10,000 آمدن ہوتی ہے, اور تمہیں 1 لاکھ کی ترغیبیں دے رہا ہے. تمہیں کس کی ترغیبیں دے رہا ہے؟ اس لیے اتنا زیادہ ان لوگوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا. مسقط میں ایک صاحب ہیں, وہ روزانہ ہر تھوڑے دن کے بعد مسقط میں یہ کر لو, مسقط میں. میں نے مسقط میں رابطہ کیا, میں نے کہا یہ تاجر آدمی ہے, یہ بڑی, اس نے کہا یہ بیچارہ بالکل فارغ ہو گیا, اس کو کوئی سن نہیں رہا, تو اس نے سوچا پیسے کمانے کا یہی طریقہ ہے. پاکستان میں تو اب لوگ مایوس ہوئے ہوئے ہیں, تو مسقط میں یہ, انہوں نے کہا ہم مسقط میں رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہے, لیکن یہ نہیں بتائے گا, آپ خود جاؤ تحقیق کرو تو پھر پتہ چلے گا آپ. تو اب آپ نے دنیا کو سمجھ لیا مسافر خانہ. جی مفتی صاحب نے کہا ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور یہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر بھی نہیں ہیں, اور ابا کے لیے بھی نہیں بنے, اماں کے لیے بھی نہیں بنے, بچوں کے لیے بھی نہیں بنے. تو اس سے تو رہبانیت آئے گی نا, رہبانیت, دنیا کو لات مارنا آئے گا. پھر ہم تو ترقی میں اور پیچھے رہ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ گورا تو پھر ہمیں اور غلام بنا لے گا, تو ہم اللہ کی عبادت تو بعد میں ہوگی, پہلے کس کی عبادت شروع ہو جائے گی؟ گورے کی, جو کر رہے ہیں ہم بھکاری کیوں ہیں؟ سائنس ٹیکنالوجی میں اگر ہم آگے ہوتے تو بھکاری ہوتے؟ تو اسلام کسی ایسی بات کا حکم دے سکتا ہے جس سے آپ اور بھکاری بن جاؤ؟ کیا خیال ہے؟ اکاؤنٹنگ کا علم تو اسلام نے سکھایا سب سے پہلے. سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت اکاؤنٹنگ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت, سورہ بقرہ کی بھی نہیں, پورے قرآن, جس میں اللہ نے معاملات کی لکھت پڑھت کا حکم دیا ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہی تو کرتا ہے کہ جھگڑے سے بچاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تبھی اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد سب سے پہلے مسلمانوں نے رکھی ہے, گوروں نے مسلمانوں سے لیا یہ علم. تو مسافر خانے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ سب بچوں کو کس پہ لگا دیں, ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں. پھر مسافر خانے کا مطلب کیا ہے وہ اللہ نے بتایا ہے. 4 شرطیں پوری کر لو تو عبادت گزار بھی کہلاؤ گے, 4 شرطیں پوری کر لو تو شکر گزار بھی کہلاؤ گے, 4 شرطیں پوری کر لو تو اچھا عمل کرنے والا بھی کہلاؤ گے, اور پھر میری طرف سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی. وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی. یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی. جب آپ میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ گورے سے آگے نکل جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ پیچھے نہیں رہو گے آپ, بلکہ کیا ہو جاؤ گے آپ آگے نکل جاؤ گے. پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, ہر کام میں ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے, دنیا کا نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ڈرامہ ہم نے بچپن میں, ڈرامے دیکھنا صحیح نہیں ہے, بچپن کی بات کر رہا ہوں میں, اس وقت کے ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ آدمی غیر مسلم ڈرامہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. لڑکیاں شرعی پردہ کر لیتی تھیں ڈرامہ دیکھ کر. ایسے ایسے زولق کا دور تھا نا, تو وہ دوپٹے میں, ہیروئن بھی دوپٹے میں آتی تھی, ٹھیک ہے, اور جو ہیرو ہوتا تھا سرسوں کا تیل لگا کے آتا تھا سائڈ کی مانگ نکال کے. تو ہیرو زیادہ شریف لگ رہا ہوتا تھا اپنے بچے سے, آپ کہتے تھے اس ہیرو سے ہی سیکھ لے تو کچھ. تو وہ ڈرامے وہ بھی جائز نہیں تھے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, وہ بچپن میں کوئی سبق آموز چیز مل گئی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن کہتا ہے وہ جو پائلٹ بننے کے لیے گیا تھا اور کیلے کے چھلکے پہ پھسل گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی اور پائلٹ نہ بن سکا, وہ ناکام تھا نا. ڈرامے میں تو یہی دکھایا, یہ ناکام ہو گیا ایک آدمی کی مسٹیک کی وجہ سے. لیکن اگر وہ قرآن کی شرط پہ عمل کرتا, ومن اراد الآخرہ, جو بھی عمل اس میں نیت کیا ہو آخرت کی, تو وہ پھسلنے سے ناکام نہیں ہوتا. اللہ قیامت میں اس کا شمار پائلٹ میں اٹھاتے, اور اللہ کہتے یہ وطن کے دفاع کے لیے, مجھے راضی کرنے کے لیے جہاز اڑانا سیکھ رہا تھا. اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بھی کامیاب, نہیں ہو گیا تو اس کا شمار مجاہدین میں لکھ لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی ارمو فإن اباکم کان رامیہ,
صحابہ سے فرمایا تیر اندازی سیکھو، اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے، تو ہمارے نبی نے تو ہمیں دفاع کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیھا الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کو نبی نے عزت دی اس لیے کہ اس پہ جہاد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی فضیلت بیان کی، نشانہ بازی کی۔ قرآن میں آتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، دشمن اسلام کے خلاف جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہو کرو۔ نبی نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، فرمایا طاقت سے اللہ کی مراد ہے پھینکنے کی صلاحیت بڑھاؤ، اپنی تیر کی صلاحیت۔ تو جہاز بھی تو بم پھینکتا ہے نا لے جا کے، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈراؤ تم۔ تو اگر ہمارے پاس پائلٹ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو ہم ڈرا سکیں گے دشمنوں کو؟ ہمارے سارے پائلٹ نکل گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے نا، کہ جی ٹماٹر بیچوں گا، مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا مسافر خانہ ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے، اب ٹماٹر بیچیں گے۔ اب ہم پائلٹ بھی نہیں بنیں گے، اب ہم ٹماٹر بیچیں گے۔ تو ہماری ایئر فورس کی ایسی کی تیسی۔ اب جب انڈیا آئے گا حملہ کرنے کے لیے تو ٹماٹر پھینکیں گے نا ہم جہازوں پہ، اور ہمارے پاس تو ٹماٹر ہی ہوں گے، کیا خیال ہے؟ لہذا آپ پائلٹ بننے کو ہدف بناؤ بھائی، ہمیں ضرورت ہے اچھے پائلٹوں کی، راشد مہناز جیسے پائلٹوں کی۔ راشد مہناز کا ہدف اگر پائلٹ برائے پائلٹ ہوتا تو خدا کی قسم وہ ملک کے دفاع کے لیے جہاز کو نیچے نہیں گراتا وہ، کیونکہ اس کا مستقبل تباہ ہو رہا تھا اس میں، جو بظاہر ہو گیا۔ آپ نشان حیدر دو، اس سے راشد مہناز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ باقیوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے، لیکن راشد مہناز کو فائدہ آخرت کا ہو رہا ہے۔ اگر اس نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، دنیا کے لیے نہیں کیا اس نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کافر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دوسرا کوئی جاسوس اس کے جہاز میں گھس جائے اور وہ جہاز کو نیچے کی طرف موڑ دے۔ وہ کہے گا میں نے جس مقصد کے لیے پائلٹ بنا ہوں، میں نے اگر اپنے آپ کو مارنا ہی ہے تو میرا تو فیوچر تباہ، مجھے ریٹائرمنٹ پہ کیا ملے گا؟ یا تو کوئی سرفرا یہ کام کرے گا، یا پھر وہ یہ کام کرے گا جس کے نظر میں کیا ہے، بولو، آخرت۔ تو آپ بچوں کو پائلٹ بھی بناؤ بھائی، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بناؤ، تاکہ دھاندلی نہ ہو ملک کے اندر، تاکہ لوگ ایک دوسرے کا مال غلط حساب و کتاب کر کے کھائیں نہیں۔ تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ومن اراد الاخرہ، جو کام بھی کرنا ہے نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت، اور اچھے سے اچھا کرنا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کوئی کہے گا بھائی پھر ٹماٹر بیچنے میں بھی تو آخرت کی نیت ہو سکتی ہے۔ یقیناً ہو سکتی ہے۔ نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ۔ اگر کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلاؤں، تو اللہ کی قسم ٹماٹر بیچنے کا بھی اس کو ثواب، بولو، ملے گا۔ نیت کیا ہے؟ آخرت۔ پھر وہ دو نمبری نہیں کرے گا ٹماٹر بیچنے میں، پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹماٹر کی پیٹی میں اوپر اچھے اچھے اندر سڑے ہوئے، وہ یہ گڑبڑ نہیں کرے گا۔ لیکن پھر آپ کو موٹیویشن کیسے ملے گی؟ اس کے لیے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ تو طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی۔ طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو آپ جب کسی اچھی پوسٹ پہ جاتے ہو تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو ایک عام آدمی رکشہ چلانے والا اور ٹماٹر والا نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس نیت سے حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو، آپ اس نیت سے ترقی کی کوشش کرو کہ میں ایک پاورفل مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اور ہمارے نبی کو پاورفل مسلمان وہ کمزور اور ضعیف مسلمان سے زیادہ محبوب ہے۔ اور نبی نے فرمایا مجھے نہیں بلکہ کس کو محبوب ہے؟ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری شرط قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ من اراد الاخرۃ وسعى لها سعیا۔ تو آپ جو کام بھی کر رہے ہو کس کے لیے کرنا ہے؟ آپ نے آخرت۔ دوسری کوشش وسعى، کوشش بھی کرے، صرف نیت کافی؟ آپ نے بیٹھ گئے کہ جی آخرت ملتی ہے محنت کرنے سے، کچھ اچھا یعنی طاقتور بنوں گا میں جناب بیوروکریسی میں جاؤں گا، میں اچھا تاجر بنوں گا، پیسہ کماؤں گا تاکہ مسلمان مضبوط ہوں، میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کروں گا، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔
یا میں ٹماٹر ہی بیچوں گا, تجارت کروں گا, کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. آخرت نیت ہے میری, تاکہ صدقہ کروں, بھیک نہ مانگوں. اب کر نہیں رہے آپ, پڑھے ہوئے ہیں, امتحان آ رہے ہیں, پڑھے ہوئے ہیں آپ. جیسے ہمارے کراچی میں لوگ کیا کر رہے ہیں, پڑھے ہوئے ہیں نا, کیا خیال ہے, ہل ہی نہیں رہے آپ. تو اس کا مطلب آپ نے آخرت کی نیت تو کی ہے. وسعا کا مطلب کوشش, بولو, نہیں کیا آپ نے, تو آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں نہیں ہوگا. نیتیں کر کے پڑے رہو, ہمت نہ کرو, عمل نہ کرو, تو پھر کچھ نہیں ملنے والا. اس نیت پہ اجر ملتا ہے جس میں عمل کرنے کی کوشش کرو, عمل ہو نہ سکے, پھر اللہ اجر دے دیتا ہے. جیسے وہ پائلٹ جس نے کوشش کی, بیچارہ کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا, اس کی نیت ہوگی تو اجر ملے گا, ورنہ نیت برائے نیت سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. عمل بھی کرنا پڑے گا. تیسری شرط اللہ نے بتائی, وسعى لها سعيها, کوشش بھی اخفل طریقے سے نہیں کرنی, کوشش وہ والی کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوشش کرو جو اللہ نے نہیں بتائی, اللہ نہیں مانے گا. آج کتنے ایکٹر ہیں, اداکار ہیں, ناچنے والی فنکارائیں ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ عزت کیسے ملی, کہہ رہے بس اللہ کے لیے ہم نے یعنی یہ تو اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہوا, ہم ڈانس کلب میں گئے, ہم نے وہاں ڈانس سیکھا, اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا ہم ذریعہ, ملک کی ترقی کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں. اور ایکچولی یعنی نیت ہو سکتا ہے وہ بھی آخرت کی کر رہی ہو کہ لوگ خوش ہوں گے, ڈپریشن ختم ہوگی, اور جناب لوگ ایک انٹرٹین ہوں گے, اور ڈپریشن سے نجات ملے گی, اور خوشیاں ملیں گی لوگوں کو ہمارے ناچ گانے دیکھ کر. تو یہ کوشش تو ہے, ہو سکتا ہے آپ کا جذبہ بھی اچھا ہو, مگر یہ کوشش اللہ کی بتائی ہوئی نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے اس کوشش پر کیا ہے, پابندی. آپ نے دیکھا ایک آدمی ٹینشن کا مریض ہے, آپ نے چرس کی پڑیا پکڑا دی, اس کو ذرا سٹا لگا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو بھی گیا, آپ کی نیت بھی اچھی تھی, انسانیت کی خدمت, لیکن اس سٹے پہ آپ کو ثواب بولتے کیوں نہیں ملے. آپ سودی بینک میں جاب کرنا شروع کر دیا آپ نے, سودی بینک میں, کہ میں اپنے جو مجھے تنخواہ ملے گی میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا, اس کو حج پہ بھیجوں گا, عمرے پہ بھیجوں گا. نیت آپ کی اچھی ہے, ثواب 2 ٹکے کا آپ کو, کیونکہ حرام پیسوں سے باپ کی خدمت پہ ثواب نہیں ملتا. سمجھ رہے ہو, آپ نے رشوت لے کے آپ نے کہا مسجد بناؤں گا, میں نے رشوت آج شراب کباب میں اڑا دی, آج مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے, میں ان رشوت کے پیسوں سے مسجد بناؤں گا. اللہ اس رشوت کے پیسوں سے مسجد کو قبول نہیں کرتے. تو کوشش وہ کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. ربیع الاول میں آپ نے کنٹینر لا کے روڈ بلاک کر دیا اور جھنڈیاں لگا کے آپ ناچ رہے ہیں ہمارے نبی کی جشن آمد رسول, لوگوں کی گاڑیاں پھنس رہی ہیں, لوگ آفس نہیں پہنچ پا رہے. اس کوشش پہ آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے, ثواب آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ ہمارے نبی تو تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا, تو اس کی کوشش کرتے تھے کہ گھر والوں کی آنکھ نہ کھلے گئی, وہ ڈسٹرب نہ ہو. سلام کرتے تھے رات کو اگر گھر میں آ رہے ہیں اتنی آہستہ سے کہ جو سو رہا ہے وہ اٹھے نہیں, جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے. وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ میرے نام پہ پورے ملک کو آپ محرم پہ امام حسین کے نام پہ موبائل کو سارے سگنل بند ہو جائیں, لوگ ایک ٹینشن میں آ جائیں. ملیشیا سے ایک تاجر آئے, ان کی میٹنگ تھی, وہ اتفاق سے محرم میں پہنچے, وہ کہہ رہے ہیں یار ہم کراچی ایئرپورٹ پہ اترے ہوئے کسی کا کسی سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا, سگنل سارے کیا ہو گئے, بند. کہہ رہے ہیں یار ملیشیا میں تو یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا یہاں تو محرم میں الگ چیزیں پروگرام چلتے ہیں, ربیع الاول میں الگ چلتے ہیں, سفر میں الگ چلتے ہیں, ہر چیز میں ایک الگ ہی. نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں اٹھاتا وہ مومن نہیں ہے. تو جو راستے میں کنٹینر پھینک کے روڈ بلاک کرتا ہے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ ایک کانٹے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے, یہ کنٹینر سے ہوتی ہے. ہمارے پیغمبر نے حکم دیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے نا, آپ گزر کے نہیں اٹھا رہے, آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. جو کانٹا پھینک رہا ہے وہ کیسے ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا اس کو برا کہا جا رہا ہے, تو جو پھینک رہا ہے وہ کہاں سے ایمان پہ ہوگا؟ اور جو کانٹے سے بڑی چیز کنٹینر. کتنی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں, جن کو ایمرجنسی ہاسپٹل میں پہنچنا ہے, وہ جلسوں میں ٹریفک میں جام. محرم کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے, ربیع الاول کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مذہب کے نام پہ لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے. جب ان سے کہا جائے بھائی کس صحابہ نے ربیع الاول منایا, کسی تابعی نے بنایا, آج بھی حرم میں نہیں منایا جاتا, تو آپ کیوں وہ کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہم نبی کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ یقیناً محبت میں کر رہے ہو, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے, مگر کر وہ رہے ہو جو آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے. اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ فالو نہیں کر رہے. تو قرآن نے تیسری شرط بیان کی ہے, کوشش تمہاری گڑھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, کوشش وہ ہونی چاہیے جو میں نے بتائی ہے.
اور آخری شرط اللہ نے بیان کی جو انتہائی اہم، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ کہتے ہیں ایمان بھی ہونا چاہیے، توحید پرست ہونا چاہیے، مشرک کا، کافر کا کوئی نیک عمل میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ پہ، اس کے پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر ایمان ہوگا تو نیکی کا اجر ملے گا، ادروائز دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ بات آ گئی کھوپڑی شریف، اب تو دماغ شریف کہنا چاہیے۔ تو یہ 4 شرطیں میرے بھائی پوری کر لو۔ ہم آپ کو ترقی سے منع نہیں کرتے، ہم آپ کو پڑھائی سے منع نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں پڑھو۔ ہمارا تو ان پڑھ ہونا ہی دنیا کی بربادی کا بہت بڑا سبب ہے، لیکن کس کے لیے پڑھو؟ آخرت کے لیے پڑھو، محنت کرو۔ محنت 4 شرطیں آخری ریوائز کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہر کام میں نیت آخرت۔ نمبر 2، کام بھی کرنا ہے، خالی نیتیں کر کے نہیں بیٹھنا۔ نمبر 3، کام اللہ رسول سے پوچھ کے کرنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے کہ شرعن یہ جائز ہے بھی یا نہیں ہے، اگر فتویٰ ملے جائز ہے تو کرو، ورنہ نہیں کر سکتے آپ اس کو۔ نمبر 4، آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے اللہ پہ، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، ختم نبوت پہ، جو اسلام کے ضروری عقیدے جن کو ایمان مفصل، ایمان مجمل کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اس کا عمل راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، دیکھنے میں بہت لگتا ہے، پھونک مارو اڑ جائے گا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں آنا میرے پاس ہے، جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے تو اجر میں کہاں سے دوں گا اس کو۔ لوگ کہتے ہیں نیوٹن نے اتنی خدمت کی انسانیت کی تو کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ میں نے کہتا بھائی مجھے نہیں پتا وہ کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، وہ تو نیوٹن آخرت میں ملے گا تو اس سے پوچھیں گے آج کل کدھر گھوم رہے ہو بھائی تم۔ لیکن ایک بات ہے کہ میں نے کہا آپ کو نیوٹن سے اتنی محبت ہے کیونکہ اس کے آپ پر احسانات ہیں، اس نے بہت سارے سائنسی عقدے حل کیے، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایجاد ہوئیں، تو اللہ قیامت میں نیوٹن سے سوال کرے گا کہ پبلک کو تیرے احسانات کی وجہ سے تجھ سے محبت تھی، تو نے مجھے بھی یاد رکھا میرے احسانات کی وجہ سے؟ نہیں ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ تو سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھے گا؟ آپ کے ابا نے آپ کو فرانس 2 منٹ میں بعد پھر اذان ہوگی اور اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، 9 بجے ہی جماعت ہوگی، بے فکر رہیں، جماعت دیر سے نہیں ہوگی۔ میں جہاں بھی بیان کے لیے جاتا ہوں نا جماعت ٹائم پہ ہی ہوتی ہے، تو 9 بجے ہی جماعت ہوگی، سنتوں کا ٹائم نہیں دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنے بچے کو فرانس بھیجا اعلیٰ تعلیم کے لیے، انویسٹمنٹ کی، پیسہ خرچ کیا، میرا بچہ بڑا سائنٹسٹ بن کے آئے گا، پھر اتنا میں پیسہ لگاؤں گا، پھر بوڑھے باپ کی خدمت کرے گا۔ بچہ فرانس سے جرمنی نکل گیا، وہاں سے جاپان نکل گیا، ابا کے پیسوں پہ کھا پی کے اس نے ٹرسٹ بنایا، پھر اس نے جناب جاپانیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے، امریکیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے، ابا کو ایک دن بھی فون کر کے نہیں پوچھا۔ ابا بڑھاپے میں ریٹائر ہو گیا، بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا فون ہی نہیں اٹھا رہا، انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، تو انسان کہیں گے یہ بندہ بڑا نائس ہے یار۔ ابا سے جب پوچھو گے ابا کہے گا آنے تو دو، میں نے تو اس کو جائیداد سے بھی آگ کر دیا ہے، اور میں اب نادرہ سے بھی اس کا نام اپنے بیٹوں کی فہرست سے نکال رہا ہوں۔ تو بھائی ابا جب مانے گا جب تم ابا کو مانو گے۔ تو اللہ کہتا ہے جن سائنسدانوں نے انسانیت کی خدمت کی، انسان ان کو مانتے ہیں، ان کو نوبل پرائز بھی دیتے ہیں، ان کی عزت بھی ہوتی ہے، یونیورسٹی ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے۔ جب آخرت میں میرے پاس آئیں گے تو سارا خرچہ تو میرا ہوا ہے نا ان کے اوپر۔ کیا خیال ہے؟ خرچہ کس کا ہوا ہے؟ جب نیوٹن پیدا ہوا تھا اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیا آئنسٹائن نے پیدا کیا تھا؟ وہ تو خدا نے پیدا کیا تھا۔ نیوٹن نے خدا کا شکر کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا نیوٹن نے شکر ادا نہیں کیا، بھائی مجھے نیوٹن کی رپورٹیں نہیں ہیں، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر ادا کیا ہے تو کامیاب ہوگا، ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ناکام ہوگا میرے بھائی، تو ناکام ہوگا۔ اللہ کہے گا جس نے تجھے پیدا، اللہ کہے گا آسمان سے بارشیں تو میں برساتا تھا، زمین سے تناور درخت کون اگاتا تھا؟ تو خالی یہ بتاتا تھا کہ یہ کیسے اگ رہا ہے، یہ آم کی گٹلی سے آم کیسے بنتا ہے۔ اس آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر کہ گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے درخت بنتا ہے، اور درخت میں پھول اگتے ہیں، پھول تتلیوں کو مائل کرتے ہیں، ان سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، پھر آم پیدا ہوتا ہے، اور ہر آم میں وہی گٹلی ہوتی ہے جو زمین میں تم نے دفن کی ہوتی ہے۔ یہ سافٹ ویئر تو نیوٹن نے تھوڑی انسٹال کیے ہیں، نیوٹن نے تو بتایا کیسے نیوٹن نے تو یہ بھی نہیں بتایا، وہ کسی اور سائنسدان نے بتایا، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں۔ کرنے والا کون ہے بھائی؟ وہ تو میں ہوں۔ نیوٹن نے کتنی دفعہ آم کھائے ہوں گے، کتنی دفعہ گائے کا دودھ پیا ہوگا اس نے، جو سوکھے چارے سے خدا نے گائے کا دودھ بنا کے اس جانور کے تھنوں میں ڈالا۔ تو اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ سائنسدانوں سے بھی پوچھے کہ انسانوں نے تم سے اتنی محبت کی، تمہیں اتنی عزت دی کیونکہ تم نے انسانوں کی خدمت کی، تو جس نے تم پہ خرچہ کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا اور تمہیں اس قابل کیا کہ تم انسانوں کی خدمت کر کے عزت حاصل کر سکو، تم نے اس کو کتنا یاد کیا، اس کے پیغمبروں کو، اس کے سفیروں کو تم نے مانا، ان کی تعلیمات کو تم نے فالو کیا کہ نہیں کیا؟
تو آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا کرائٹیریا معیار الگ ہے. دنیا میں مائیکل جیکسن بن جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. آخرت میں نہیں ہوتے میرے بھائی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ میرا خیال ہے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن ہماری مثال اس جانور کی طرح ہے. میں مثال نہیں دوں گا, نام نہیں لوں گا, مسجد میں بھی اور ہم لوگ مجھ سمیت سب کی انسلٹ ہوگی اس